کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کرتے چٹخنی اوپر چڑھائی اور جیسے ہی پیچھے پلٹا سامنے کا منظر دیکھ اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ بچے سو چکے تھے لیکن ان کے ساتھ ان کی ماں بھی سو چکی تھی۔ تینوں مزے سے شب خوابی کے مزے لوٹ رہے تھے جبکہ زیال کے موڈ کی بینڈ بج چکی تھی۔ وہ خفا خفا سا کھڑا کچھ دیر تینوں کو دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر وارڈروب سے اپنے ویسٹ اینڈ ٹراؤزر لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ دروازہ بند ہوتے جمل نے ایک آنکھ کھول کر دیکھا، وہ سچ میں جا چکا تھا۔ اس کی جاتے جمل نے رکی سانس بحال کی، جو ڈفر آنکھوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی بند کر چکی تھی۔ اندر سے پانی گرنے کی آواز صاف باہر تک آ رہی تھی۔ پانی کے شور سے اسے کچھ یاد آیا تھا اور یاد کرتے جیسے ڈھیروں شرم نے اسے آن گھیرا تھا۔ کچھ دیر وہ شاور لیتے بند کر چکا تھا، جس کے بند ہوتے جمل جھٹ سے آنکھیں بند کر گئی جب تک وہ باہر نہیں آ گیا۔ میرے کے سامنے کھڑے ہوتے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ان کی تھوڑی مالش کی اور خود پر پرفیوم اسپرے کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا کمرہ اس کی کلون کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ اب جمل سے مزید برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی وقت زیال کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے جلدی سے کال پک کرتے کان سے موبائل لگایا۔ یا جمل کو اس وقت کال دیکھ کر حیرت ہوئی تھی لیکن ڈیٹ بنی آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ جی جان، اس کے منہ سے شیریں بھرا جان لفظ سن کر جمل کو اپنی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ کس سے اس وقت جان کہہ رہا تھا؟ نہیں، میری بیوی سو گئی، تم بولو کیسا ہے میرا بیبی، کھانا کھایا؟ وہ فون پر مقابل سے مخاطب تھا، بے حد پرسکون انداز میں جمل کا سکون پر بات کرتے ہوئے آنکھیں بند کیے بے چین سی ہو اٹھی تھی۔ کیا وہ کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا؟ کیوں؟ اچھا، میری یاد آ رہی تھی، کل آؤں گا پورا دن اپنی جان کے ساتھ گزارنے۔ اس کی بات سن کر مقابل کچھ کہہ رہی تھی جیسے وہ تو خاموشی سن رہا تھا لیکن ایکٹنگ کرتی سوئی ہوئی جمل وہ سے لال ببوکا ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سچ میں کسی لڑکی سے سرگوشیوں میں بات کر رہا تھا۔ اگر وہ نہ جاگ رہی ہوتی تو کیا اسے پتہ چلتا؟ جمل اب غصے میں بھی رو دینے کو تھی کہ اب یہ سے چیٹ کر رہا تھا۔ آئی لو یو ٹو بیبی، اماں۔ آخر میں اتنی لمبی قسط پر جمل کی بات ہوئی تھی، وہ غصے سے لال پلی ہوتی ایک جھٹکے میں اٹھ بیٹھی۔ اسے جاگتے دیکھ زیال اپنی جگہ بری طرح سے اچھلا تھا، چہرے کا رنگ ایک دم متغیر تھا۔ کس سے بات کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں خاصی تیز آواز میں بولی کہ دونوں بچے ڈر کر ایک دم بتکے۔ زیال ہونٹوں کی طرح کبھی اسے تو کبھی بچوں کو دیکھتا اس کی چوری پکڑے گئی تھی۔ تم جاگ رہی ہو؟ الٹا سوال داغا۔ میں نے پوچھا کس سے بات کر رہے تھے؟ اپنے سوال پر سوال دیکھو مزید اندر تک جل بن گئی تھی۔ تبھی بیڈ پر ہی کھڑی ہوتی اس کے پاس آئی اور آواز اب بھی بلند تھی، جس کے بعد دونوں سوئے ہوئے فرشتے جاگ چکے تھے۔ کسی سے بھی نہیں، میں بس وہ بات بنانے لگا جب جمل نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھینتے اسکرین دیکھی۔ کال شاید بند ہو چکی تھی۔ اس نے کال لاگ اوپن کیا، وہاں لاسٹ کال یاقوت کی تھی۔ واٹس ایپ چیک کیا، وہاں صرف اسی کی چیٹ تھی اور کال بھی اسی کی تھی۔ مطلب واٹس ایپ اس نے صرف جمل کے لیے بنائی تھی، اس سے پہلے وہ یہ سب استعمال نہیں کرتا تھا۔ جمل کو سب کلیئر دیکھ حیرت ہوئی۔ اس نے زیال کو دیکھا جو ہونٹ دانتوں میں دبائے مشکل اپنی ہنسی روک رہا تھا لیکن ناکام ہو گیا۔ اسے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا زوردار قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ وہ ہنسا ہوا ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے دوسرے سے آنکھوں کا پانی صاف کر رہا تھا۔ اس کی ہنسی دیکھ جمل نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے مشکل اپنے تاثر سپاٹ کیے۔ اسی وقت اس کا فون پھر رنگ کرنے لگا۔ جمل نے فوراً دیکھا، وہ رنگ ٹون تھی جسے زیال نے جان بوجھ کر سیٹ کیا تھا جمل کو جگانے کے لیے۔ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ اپنی ہنسی اور بے وقوفی پر امٹ کر آنے والا غصہ دباتے وہ بس یہی بول پائی۔ جب زیال ایک دم رکا، ہنسی غائب ہوئی، وہ درمیان کے 2 قدم کا فاصلہ ختم کرتے اس تک آیا۔ وہ بیڈ پر کھڑی سے اتنی بڑی تھی کہ زیال کا چہرہ اس کے دل کے مقام تک آ رہا تھا۔ بچوں کو سلانے کو کہا تھا، تم خود سو رہی تھی۔ اس کی کمر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے ایک جھٹکے میں اپنی جانب کھینچی۔ اب اس کا چہرہ جمل کی دھڑکنوں کے بیچ میں تھا۔ اسے اتنے قریب دیکھ جمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ مجھے سلائے بغیر کیسے سو رہی تھی؟ وہ جذبوں سے چول لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں پر اپنی ناک رگڑنے لگا جس سے جمل کی سانسیں پل میں بے ہنگم ہوئی تھیں۔ فون ہاتھ سے چھوٹتے بیڈ پر جا گرا تھا اور دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر ٹکائے بے ساختہ چہرہ اوپر کر گئی۔ تمہیں نہیں سونا چاہیے تھا، اب سزا تمہیں صبح تک ملے گی۔ شدت سے بوجھ ڈلوتے لہجے میں بولتا وہ جمل کو باہوں میں بھرے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا کوچ پر لے آیا۔ وہاں لٹاتے خود کے نک کھنسوں سے دیکھنے لگا۔ اس کے خطرناک ارادے بھانپتے جمل کی جان لبوں پر آئی تھی۔ ہاں ابھی یہاں۔ وہ کوچ پر پیچھے دونوں ہتھیلیاں جمائے تھوڑی جزبز ہوئی جب وہ ایک ہاتھ اس کے قریب کوچ کے آتے پر دھرتے اس کے چہرے پر جھکا۔ ہاں یہاں۔ تمہیں کیا لگتا ہے شادی شدہ کپل کے روم میں یہ کوچ کیوں رکھا ہوتا ہے؟ اس کی باری سانسیں جمل کے چہرے سے ٹکراتی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی سی دوڑ آ گئی۔ کیوں؟ وہ اگلاتی وہ مشکل پوچھ پائی۔ کیونکہ یہ بیویوں کو سزا دینے کی ایک بہترین جگہ ہوتی ہے۔ جتنی کم جگہ اتنی زیادہ بیوی کی تڑپ۔ تمہاری سزا بھی یہی ہوگی، صبح تک میری شدتوں سے اسی تھوڑی سی جگہ میں تڑپو گی۔ اس کی بات کی جمل جان نکال گئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ ہر باتوں سے اس کی جان لبوں پر لے آتا تھا۔ جمل اس کی خمار پر آنکھیں دیکھ سمٹتی پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ نہیں میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا، اس سے پہلے زیال اپنی ویسٹ ایک جھٹکے میں نکالتے اس کی دونوں کلائیاں آپس میں ملاتے پیچھے کی جانب باندھ گیا۔ صبح میں ٹانگیں دبا دوں گا، فی الحال تھوڑی سی مزید تھکاوٹ برداشت کر لو۔ اپنے دونوں گھٹنے جمل کے دونوں اطراف میں رکھتے اسے بے حد قریب آتا شدت سے بوجھ لوتے لہجے میں بولتا جمل کے دل کی دھڑکن میں دم کروا گیا۔ مطلب رہائی ممکن نہیں تھی، آج سے پہلے رہائی ملی جو آج ملتی۔ بچے پھر سے سو چکے تھے، کچی نیند کے جاگے اپنی ماں کی طرح نیند کے دکھے آ رہے تھے۔ ان کی پکی نیند آج زیال کے لیے فائدہ مند اور
جمل کے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والی تھی۔ حبیب اب بچے اٹھ جائیں گے، اسے خود پر جھکتے دیکھ اس نے آخری کوشش کرنی چاہیے، تو میں ان سے کہہ دوں گا ان کو نیا بہن بھائی چاہیے تو واپس سو جائیں۔ اس کی اس بات پر جمل اسے گھولنے لگی، میں گولی مار دوں گی آپ کو۔ آپ کے بعد جہال کی ہنسی چھوٹی تھی، وہ ہنستے ہوئے سیدھا جمل پر آ گرا تھا۔ جب اس کی ہنسی میں جمل کی ہنسی بھی شامل ہوئی، دونوں مکمل تھے، بالکل اپنی ہنسی کی طرح، ہر فکر سے پاک ہنسی جس میں روح تک کے پرسکون ہونے کا احساس تھا۔ کتنی دیر دونوں ہنستے رہے، جب جمل کی نظر اس کے برنکسرتی سینے پر گئی، دل بے اختیار زور سے دھڑکا تھا۔ اس کا پہاڑی وجود اتنا دلکش تھا، کوئی بھی عورت دیکھے تو نظریں پلٹنا بھول جائے۔ وہ اس کی ملکیت تھا، جمل فات خانزادہ کی ملکیت، جو بالکل خالی ہاتھ تھی۔ پھر ایک شخص اس کی جھولی میں دے دیا گیا جس کے ساتھ پوری ایک سلطنت اس کے قدموں میں آئی تھی، اور وہ اس کی ملکہ بنی تھی۔ نہیں کرتا ویسے کچھ میرے لیے، میرے 2 بچے کافی ہیں، میں دوبارہ تمہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ پل میں اس کے لہجے میں محبت اور فکر ایک ساتھ چھلکی تھی، جسے محسوس کرتے جمل کے لب دھیرے سے واہ ہوئے۔ آپ کی خواہش زیادہ بچے ہیں تو میں وہ درد بھی بار بار سہ لوں گی۔ اس کی بات پر جہال کچھ پل اسے دیکھ کے گیا، وہ اس وقت اس کی محبت میں پور ڈوبی ہوئی لڑکی تھی، جس کی آنکھیں چیخ چیخ کر اسے عشق ہونے کا دعویٰ کر رہی تھیں۔ جہال کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، اس نے آگے ہوتے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی جمل کے کان کے نیچے مئی اور ہونٹوں پر پوری شدت سے قابض ہوتے چلا گیا۔ کمرے میں صرف زامل کے چھوٹے چھوٹے خراٹوں کی آواز تھی، ظاہر سکون سے سوتی تھی، باقی ان کے ماں باپ تو ایک دوسرے میں اپنی سانسیں انڈیلتے ایک دوسرے کی پیاس بجھا رہے تھے۔ کتنی دیر وہ جمل کے بند ہاتھوں کا فائدہ اٹھاتے اس کی سانسیں پیتا رہا، اپنی تشنگی اس کے ہونٹوں پر مٹاتا رہا۔ جمل بھی خود کو پوری طرح سے اس کے حوالے کر چکی تھی، اس کے بعد وہ بھی جہال کی تھی اور مرضی بھی۔ وہ جمل کو اپنے ساتھ کسی اور ہی دنیا میں لے گیا۔ جب اچانک زالے کے رونے کی آواز آئی، جمل نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہا تھا جاگ جائیں گے۔ جہال اسے چھوڑ کر بیڈ کی جانب گیا اور دھیرے سے زالے کو گود میں اٹھایا۔ کیا ہوا بابا کی جان؟ محبت بھرے لہجے میں بولتے اسے گود میں اٹھایا۔ جب وہ باپ کی گود میں آتے اپنے رونے میں کمی کر گئی۔ بھوک لگی میرے بیٹے کو، چلو اپنے بیٹے کی ٹمی فل کرواتے ہیں ماما سے، کہتے ہوئے اس کے روئی سے گال چومتا گود میں لیے جمل کے پاس لے آئے، جسے وہ پکڑتے اپنے پاس دھیرے سے لٹا کر سینے میں لگا گئے۔ وہ نہیں اس کے پاس بیٹھتا، زالے کے گلابی گال انگلی سے سہلاتا رہا۔ اتنے میں زامل بھی اٹھ گیا، اس کی آواز سنتے جمل کو ہنسی آئی تھی، وہیں جہال بھی ہنس پڑا۔ یہ تو ہونا تھا، اب کچھ بھی مسلسل نہیں ہو سکتا تھا، پیار بھی نہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گیا اور دونوں ہاتھوں میں بے حد نرمی سے اسے اٹھایا۔ جب وہ دونوں ٹانگیں سمیٹنے لگا، ٹانگیں سمیٹ کر دونوں اور بھی کیوٹ لگتے تھے، چھوٹو سے ہو جاتے تھے، ایک بالش جتنے۔ بس تھوڑا سا ویٹ، پہلے زالے فیڈ کرے گی، پھر میرا پیارا سا بیٹا کرے گا۔ اس کے بچوں سے مخاطب ہونے کا طریقہ اتنا خوبصورت تھا کہ جمل بنا پلک جھپکائے ان باپ بچوں کو دیکھتی رہی۔ بے شک وہ اچھا بھائی، اچھا شوہر اور اب اچھا باپ بھی بن رہا تھا۔ جب تک زالے اچھے سے سیر نہیں ہوگی تب تک وہ زامل کو لیے یہاں وہاں چکر کاٹتا اسے چپ کروانے لگا۔ ابھی یہ سو گئی، اس کے فیڈ کرتے سونے کا جہال کو بتایا۔ جب وہ زامل کو پکڑاتے زالے کو اور بھی نرم ہاتھوں میں اٹھائے واپس بیڈ پر لایا۔ ہر عمل اتنے آرام سے کیا تاکہ پھر وہ جاگ نہ جائے، پھر وہیں بیٹھے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھپک تھپک کر مزید نیند پکی کرنے لگا۔ جب تک زامل بھی نہ سو گیا، اس کے سوتے جہال اسے بیڈ پر لٹاتے، دونوں پر کمفرٹر ٹھیک سے ڈالتے، دونوں اطراف تکیوں کی لائن بنانے لگا۔ جمل چادر کندھوں تک مضبوطی سے تھامے سب کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ باپ ہونے کے ساتھ ساتھ آدھی ماں بھی تھا۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جنہیں عورت سے بچے پیدا کرنے کے بعد بھی صرف اپنی خواہش پوری کرنی ہو۔ وہ جمل کے ساتھ دن ہو یا رات بچوں کو سنبھالتا تھا۔ ان کو ٹھیک سے لٹاتے وہ واپس آیا، اسے واپس آتے دیکھ جمل کا پورا بدن جیسے دہک اٹھا تھا۔ وہ ڈر کر چادر سر تک تان گئی۔ یہ دیکھ جہال کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھری تھی، لیکن وہ بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آج کا دن ٹھنڈ سے بھرپور تھا، ہڈیوں تک کو چیر دینے والی جان لیوا ٹھنڈ۔ سارے چرند پرند اپنے اپنے گھونسلوں میں دب کے بیٹھے تھے۔ دھند اتنی تھی کہ سامنے کا منظر صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آج سب موٹے موٹے کپڑے پہنے اس ٹھنڈ کو انجوائے کر رہے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر بہت سے چہرے کھلے ہوئے تھے، جبکہ بہت سے چہروں پہ اذیت تھی، قرب تھا، تکلیف تھی۔ آج میشی یاقوت کے ساتھ والی کرسی کی بجائے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اسے وہاں بیٹھے سب نے دیکھا۔ جمل نے چائے کی ٹرے رکھتے فون پر جھکے جہال کو اشارہ کر کے دکھایا۔ جب اس کی نظر یاقوت کے ضبط کرتے سرخ چہرے پر پڑی، اس کی نظریں میشی پر ہی جمی تھی، اس کی ساری نگاہیں میشی سے معافی طلب کرنی تھی، جبکہ وہ اس کی جانب دیکھ تک نہیں تھی۔ اس لڑکے کیا بنا؟ حالت کچھ درست ہوئی، وہ سیدھا یاقوت سے مخاطب ہوا۔ جب وہ جہال کی آواز پر جھٹ سے اس کی جانب متوجہ ہوا، جی وہ ٹھیک ہے سر، سیدھا جواب دیتے وہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ ابھی رو دے گا، وہ پاگل سا ہو گیا، بار بار سب یہی کہہ رہا ہے کہ میری بہن کو چھوڑ دو۔ تعمیر جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، یاقوت کا جواب فوراً درست کر گیا۔ کیوں؟ اس کی بہن کو کیا ہوا؟ اس کے سوال کا جواب اس سے پہلے کوئی اور دیتا۔ جمل بول پڑی، ابھی وہ اسے کسی نے کڈنیپ کر لیا، اسی دن جس دن اس نے ہمیں کیا تھا۔ وہ پاس والی کرسی پر بیٹھتی جلدی سے بولی، اس دن یہ بات تو وہ بھی بھول گئی تھی۔ جہال کو حیرت ہوئی، اس کی بہن کو بھلا کون کڈنیپ کرے گا؟ اس نے نظر بلاس کی جانب اٹھائی، جو سب سے انجان بنا آج خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا۔ اس کا دھیان شاید کہیں اور تھا، تبھی جمل کی بات پر غور نہیں کیا، کر لیتا تو بہت کچھ جان جاتا۔ تم جانتے ہو اس لڑکے کی فیملی کو؟ نظریں برلاس پر جماتے اسپاٹ لہجے میں استفسار کیا۔ جب اسے خود سے مخاطب ہوئے دیکھ برلاس کا بریڈ پکڑے منہ تک جاتا ہاتھ رکا۔ نہیں بس
اسی کمینے کو جانتا ہوں۔ اس کے جواب پر پامیر کو ہنسی آئی۔ اس کی فیملی کو جان لو، بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ اس کا لہجہ بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ اس کے انداز پر جمل بھی ٹھٹکی تھی۔ وہ تو پہلے ہی ان کے منہ سے بلاس کی محبوبہ کا نام سن کر عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی۔ یہ تو اسی کا پوسٹ مارٹم کرنے پر تلا ہوا ہے، روز جا کر اسے نہ جانے کیا رام کتھا سنا رہا ہے، جس سن کر وہ چیخیں مارنے لگتا ہے۔ پامیر کی بات پر زیال نے عجیب نظروں سے بلاس کو دیکھا، جو پامیر کی بات پر ہنس پڑا تھا۔ آج اس کی ہنسی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس ناشتے کی ٹیبل پر بہت کچھ الجھ رہا تھا۔ زیال کی نظریں کھانے سے زیادہ بلاس پر تھیں، جو کھا کم اور چمچ کے ساتھ چھری کو زیادہ الجھا رہا تھا۔ وہی اس کا پسندیدہ کھیل ڈشم ڈشم۔ وہ جب بھی پریشان ہوتا، اس کے اندر کچھ الجھا ہوتا، وہ اپنے سامنے پڑی چیزیں اٹھا کر ویسے الجھانے لگتا۔ یہ بھی ایک تھراپی ہوتی ہے، جس سے دماغی چیزیں سلجھانے میں مدد ملتی ہے۔ وہ کب سے یہی کہہ رہا تھا۔ یعقوب بھی آدھے میں ناشتہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے بھوکے جاتے دیکھ میشی کے دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی، لیکن خاموش رہی۔ اگلے 3 منٹ میں تم میری اسٹڈی میں موجود ہونے چاہیے۔ وہ بلاس پر حکم صادر کرتے نیپن سے منہ صاف کرتا اٹھ کر چلا گیا۔ جمل خود بیٹھی آئرہ کا سوچ رہی تھی، نہ جانے کس حال میں ہوگی وہ۔ بھائی آپ نے بلایا تھا؟ وہ دروازہ ناک کرتے تھوڑا اندر آیا۔ بیٹھو، بولتے اس سامنے والی چیئر کی جانب اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے وہاں بیٹھ گیا، چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ تھی۔ کل سارا دن کہاں تھے؟ سر لہجے میں سوالیہ پوچھا۔ کہیں نہیں، یہی تھا۔ جلدی جواب کے چکر میں زبان تھوڑی ہکلا گئی، جس پر زیال سکین کرتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھ سے جھوٹ کب سے بولنے لگے؟ اس کی بات پر بلاس نے تڑپ کر سر اٹھایا، مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کہاں تھے کل؟ پھر اسپاٹ لہجے میں پوچھا، جب بلاس ایک جھٹکے سے کندھے ڈھیلے چھوڑ گیا۔ کیا ماں باپ سے کبھی چھپ پایا؟ وہ اولاد کا چہرہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ سامنے بیٹھا شخص اس کی ماں اور باپ دونوں تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے جھوٹ بول کر اسے پاگل نہیں بنا سکتا تھا۔ آئرہ کو کسی نے کڈنیپ کر لیا۔ دل ایک دم اس کے نام پر بھاری ہوا تھا۔ زیال جھٹک اسے دیکھ کے گیا۔ تمہیں کب پتہ چلا؟ نارمل انداز میں سوال پوچھا۔ کل گیا تھا اس کے گھر، تب۔ تم جانتے ہو نوفل کی شکل تمہیں آئرہ سے میچ کیوں لگتی ہے؟ اس کے اس سوال پر بلاس نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کیوں؟ وہ اس کی جڑواں بہن ہے۔ یہ ہوا تھا دھماکہ بلاس کے سر پر۔ وہ آنکھیں پھاڑے آئرہ سے اسے دیکھ لیا۔ زبان کنگ رہ گئی۔ میری 2 جڑواں اولادیں زمل کی وجہ سے ہوئیں۔ یہ سلسلہ ان کے خاندان سے چل رہا ہے۔ اور بولتے بولتے وہ رکا۔ بلاس نے بے چینی سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو پلیز بولیں۔ اور وہ آئرہ کی کزن ہے، چاچو کی بیٹی۔ بلاس کے کندھے ڈھیلے چھوڑے وہ بے اختیار پیچھے کرسی سے ٹیک لگا گیا۔ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، جو آج اسے لگا تھا۔ اس پر وہ جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ وہ ہونٹوں کی طرح زمین تکنے لگا۔ کیا یہ اتنی بڑی بات تھی جس پر اتنا حیران ہوا جاتا؟ نہیں، کچھ اور تھا، کچھ تھا جو بلاس کو اندر تک ہلا گیا تھا۔ وہ کتنی دیر بیٹھا، زمین تکتا رہا، آخر میں بنا کچھ کہے اٹھ کر باہر جانے لگا، جب اچانک نظر دروازے پر کھڑی جمل پر گئی۔ یہی حال اس کا بھی تھا۔ آج وہ اس کشمکش سے نکلی تھی۔ وہ خوش تھی یا افسردہ، اسے خود نہیں پتا تھا۔ وہ بس حیران سی بلاس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ بلاس دھیرے سے مسکرایا، ایک زخمی مسکراہٹ۔ یہ دیکھ جمل کا دل کٹ کر رہ گیا۔ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ زخمی مسکراہٹ مسکراتا اس کے سر پر اپنا شفقت بھرا ہاتھ رکھتے لمبے ڈینگ بھرتا باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے جمل دیکھتی رہی، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ اس کے گم ہوتے وہ اندر آئی۔ سامنے زیال اپنے لیپ ٹاپ پر اپنا کام شروع کر چکا تھا، جب نگاہ سامنے دروازے پر کھڑی جمل پر گئی۔ وہاں کیوں کھڑا ہے میرا بیبی؟ ادھر آؤ۔ محبت بھرے لہجے میں اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ بوجھل ہوتے قدم اٹھاتی اس تک آئی، اس کے قریب آتے زیال نے بے حد نرمی سے اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا۔ منہ کیوں اترا ہوا ہے بتاؤ؟ وہ جانتا تھا جمل سب سن چکی ہے، لیکن وہ اسے بلوانا چاہتا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی، زبان کنگ تھی۔ بلاس کی نگاہیں اسے جھوکے گئی تھیں۔ اس کے بعد وہ کچھ بولنے کی طاقت میں نہیں رہی تھی۔ زامل نے تنگ کیا، زالے رو رہی ہے؟ تمہیں رونا ہے؟ ایک ساتھ سوالوں کی بچھاڑ کرتے اسے دیکھا۔ جب جمل اسے دیکھتے سر دھیرے سے اس بات میں لانے لگی۔ اب یہ ہاں کس بات پر تھی؟ وہ جانتا تھا پہلے 2 باتوں پر ہوتا تو وہ اب شکایت کر رہی ہوتی، ان دونوں کی، لیکن اسے رونا تھا۔ زیال نے اس کا سر دھیرے سے اپنے کندھے پر رکھا اور آہستہ آہستہ پیار سے پکڑنے لگا۔ جمل خاموشی سے بے آواز رونے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ زیال تھوڑا بے چین ہوا تھا، لیکن جانتا تھا اتنی بڑی بات پتہ چلنے پر وہ اس حیرت کو ایسے ہی کم کرے گی۔ کتنی دیر وہ اس کے بالوں کو سہلاتا رہا۔ وہ چپ تھی، خاموش تھی، جب باہر سے دروازہ ناک ہوا۔ بی بی صحیح بچے رو رہے ہیں۔ دروازے کے اس پار میڈ تھی، جسے جمل بچوں کو سونپ کر آئی تھی۔ آج میشی بھی ناشتہ کرتے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کومل کی طبیعت اسی دن سے بوجھل رہنے لگی تھی۔ وہ کمرے سے کم ہی باہر آتی تھی۔ لے آؤ انہیں یہاں۔ جواب جمل کے بجائے زیال نے دیا تھا۔ وہ اس کے اندر آنے کے باعث اٹھ نہیں لگی تھی کہ زیال اسے مزید کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گیا، ساتھ آنکھوں سے اسے گوری دی۔ کسی کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایسے وقت میں زیال خان افندی کی بیوی کی جانب سرسری نگاہ بھی اٹھا لے۔ وہ میڈ بچوں کا کارٹ کھینچتی اندر لے آئی۔ سامنے نگاہ پڑتے ہوئے جھٹ سے نظریں جھکا گئی، لیکن جمل پھر بھی اس کی موجودگی میں تھوڑی جز بز سی ہونے لگی۔ وہ بچوں کو ان کے پاس چھوڑ کر اسی وقت باہر چلی گئی۔ زامل کی اواں چالو تھی، البتہ زالے گھوٹی گھوٹی سی آواز میں رو رہی تھی۔ زیال نے کارٹ کھینچ کر اسی طرح ایک ایک کو اٹھایا۔ اب اس کے 3 بچے اس کی گود میں تھے، جس میں ایک کو اس نے اور ایک کو جمل نے پکڑ رکھا تھا۔ کیا ہوا؟ میرا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ دیکھو تمہاری ماں بھی رو رہی ہے۔ زالے کو دیکھتے پیار سے بولا، جب جمل نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے اٹھنے دیں، کہتے وہ اٹھنے لگی، لیکن زیال کا ایک ہاتھ اس کی کمر میں تھا، جس کی وجہ سے وہ اٹھ نہیں سکی۔ کیوں؟ یہاں تمہیں کانٹے چبھ رہے ہیں؟ اس کا انداز کسی ٹین ایج والا تھا۔ یہ دیکھ جمل ایک دم رکی، دل ایک دم یکبارگی سے دھڑکا۔
لیکن آپ تنگ ہو جائیں گے، اس نے دوسرا بہانہ گھڑا۔ کبھی نہیں، اپنے بچوں سے بھی کوئی تنگ ہوتا ہے بھلا؟ کہتے جمل کے گال چومے دونوں بچے ماں باپ کی گود میں آتے چپ ہو گئے تھے۔ زالے تو عید پار مارنے لگی تھی، البتہ زامل چھت دیکھ رہا تھا۔ ابھی سے اس میں ایک چیز جو نوٹ کی تھی، وہ کسی بھی نیو جگہ پر جاتا تو نظریں سیدھے چھت پر جما لیتا، جیسے کچھ معائنہ کار ہو۔ اور آج وہ دونوں اپنے باپ کی اسٹڈی میں پہلی بار آئے تھے۔ زیال جمل کو لیپ ٹاپ پر وہ بنگلہ دکھا رہا تھا جسے اسی نے پسند کیا تھا۔ وہاں کام کافی تیزی سے چل رہا تھا۔ جتنے لوگ جہال نے اس کے لیے ہائر کیے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے اگلے مہینے وہ لوگ اس بنگلے کو تیار کر دیں گے۔ لیکن اصل مسئلہ ٹھنڈ کا تھا، جس کی وجہ سے اس جگہ کے سوکھنے میں مسئلہ آ رہا تھا۔ ابھی یہاں بچوں کا پارک، اس نے با اعلان کا منظر دیکھتے چیخ کر کہا، اوکے جو حکم، ایک پارک ہمارے لیے بھی جہاں ہم کھیلیں گے۔ اس کی بات پر جمل ہنستے ہوئے اسے دیکھنے لگی، مانو کہہ رہی ہو ہم کھیلیں گے؟ اسی پارک میں سوئمنگ پول ہوگا بیبی، رومانٹک کھیل کھیلیں گے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کانوں کی لو تک سرخ ہونے پر مجبور کر گیا۔ جمل سانس روک کر اسے دیکھنے لگی۔ دل دھڑکا نہیں تھا بلکہ چلتی دھڑکنیں ایک دم کم ہو گئی تھیں۔ شرم کریں ابھی، وہ کیسی شرم دلا رہی تھی جو وہ کہہ چکا تھا کہ وہ شرم پروف ہے۔ ڈونٹ وری جانے زیال، وہاں کوئی نہیں آ سکے گا، وہ پول سب کی نظروں سے بہت دور ہوگا، جہاں صرف تم اور میں۔ اس وقت اس کی آواز جذبوں سے ٹوٹی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے لفظ جمل کے کان کے نیچے جماتے اس کی نازک گردن کی خوشبو کھینچ کر خود میں اتارنے لگا۔ اسے واپس سے رات والے ٹون میں آتے دیکھ جمل کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ حبیب بچے اسے روکنے کی ناکام کوشش کی۔ ڈونٹ وری، یہ دونوں بھی یہی سب کرنے سے دنیا میں آئے ہیں۔ وہ کبھی تھک سکتا تھا جمل کو پیار کرنے سے؟ وہاں کی ہر چیز نے چیخ کر جواب دیا تھا، نہیں کبھی نہیں۔ وہ صبح شام دن رات اپنی جمل بیبی کو پیار کر سکتا تھا، اسے چوم سکتا تھا۔ وہ اس کی پہلی اور آخری پسندیدہ ہو رہی تھی۔ اس کا بس چلتا وہ اسے لے کر کسی ایسی جگہ چلا جاتا جہاں صرف وہ دونوں ہوں اور اس کا پیار۔ اس کا ہاتھ پیچھے اپنی شرٹ کے اندر گھستا محسوس کرتے جمل اچھل کر پڑی۔ اس کے اچھلنے پر دونوں بچے ڈر کر ایک دم بد کے۔ کیا کر رہی ہو؟ بچے ڈر گئے، انداز رپٹنے والا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھوں میں سکون نہیں ہے؟ اس سے زیادہ جمل دانت پیس کر بولی تھی، میرا سکون تمہارے روم میں بسا ہے، وہیں حاصل کر رہا ہوں۔ آنکھیں پٹپٹاتے اتنے معصوم انداز میں بولا کہ خود جمل ایک پل کو اسے ٹا گئی۔ تب بھی زامل رونے لگا۔ اسے فیڈ چاہیے تھی، جتنے چھوٹے وہ تھے، ہر 10 منٹ بعد ان کو اپنی ماں اپنے پاس چاہیے ہوتی تھی۔ اسے روتے دیکھ جمل نے نگاہیں ترچھی کر کے زیال کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر جمل تھوڑا سا رخ موڑ کر زپ نیچے کرتی اسے فیڈ کروانے لگی۔ ایک تو اس کی گود میں بیٹھی تھی، اوپر سے فیڈ بھی کروا رہی تھی۔ اپنی حالت سوچ کر ہی وہ شرم سے پانی پانی ہونے لگی تھی۔ یہی ٹھیک رہ گیا، اپنا حق رو کر مانگ لیا اور یہاں ہمیشہ ڈانٹ ہی ملتی ہے۔ مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے زالے کے گال چومنے لگا۔ جب جمل نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، اس کی معصوم صورت دیکھ اسے ٹوٹ کر اپنے بڑے بیبی پر پیار آیا تھا، جو تب اس کا بیبی بنا جب اس کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے 2 بیبی نہیں تھے، اور آج بھی اس کے پاس باعث یہ دونوں ملے تھے تو کیسے اسے بھول جاتے۔ اس نے وہیں سے جھکتے زیال کے گال پر اپنے لب رکھے۔ وہ سانس روک کے وہیں کا وہیں تھم گیا، نظریں زالے پر جمی رہ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے شفاف رخسار پر چومتی آنکھوں تک آئی۔ اس کا لمس اپنی آنکھ پر محسوس کرتے وہ پرسکون سے آنکھیں موند گیا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ ایک بوسہ دے کر اسے پاگل کر جاتی تھی۔ منہ کے باعث اب اس پر غشی طاری ہونے لگی تھی۔ وہ رسیوں سے آزاد ہو کر بھی مردہ سے زمین پر اونتے منہ پڑی تھی۔ کچھ بعید نہ تھی یہ بھوک کی شدت آج اس کی جان لے لیتی۔ پیٹ کمر سے جا لگا تھا، کمزوری کے باعث اس کی کھانسی بری آنکھوں کے نیچے سے ہلکے پڑ چکے تھے۔ اتنے دن سے ایک ہی لباس میں بکھرے بالوں میں اس کا حال ابتر سے بھی ابتر ہو چکا تھا۔ کسی کو اس پر رحم نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی اسے بچانے آ رہا تھا، نہ وہ اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی تھی۔ اس وقت بھی اس کا سر بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ وہ پھر سے تاریکی میں جانے لگی تھی۔ اس سے پہلے اس کی سماعتوں میں کسی کی آواز گونجی تھی۔ اس کے سامنے ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کھڑا اسے آسٹریلین گارڈ پر چلا رہا تھا۔ وہ شاید وہی تھا جس نے آئرہ کو یہاں کڈنیپ کر کے رکھا تھا۔ وہ دنداتی آنکھوں کو بار بار جھپکتی سامنے کھڑے شخص کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی آواز کانوں میں پانی کے بلبلوں کی طرح گونج رہی تھی۔ اس میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ وہ سر اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھ لیتی۔ وہ بس اس کی آواز پہچاننے کی کوشش کرنے لگی، جس میں بری طرح سے ناکام ہو گئی۔ آخری بار بے ہوش ہونے سے پہلے وہ اسے بھاری بھرکم برانڈڈ بوٹ اپنی جانب آتے دکھائی دیے تھے، اور پھر آنکھوں کے پپوٹے بند ہو چکے تھے، آوازیں آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ پھر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ شخص اس کے قریب بیٹھا آئرہ کا چہرہ تھپتھپاتے اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ نہیں اٹھی۔ وہ شخص پھر اٹھا، اس گارڈ پر دھاڑا جو سر جھکائے اپنے مالک کے آگے کھڑا تھا۔ شام ہوتے درختوں پر پڑتی اور اس کی تہ ڈبل ہونے لگی تھی۔ ٹھنڈ میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ ٹھنڈ اتنی خطرناک تھی کہ انسانی ہڈیوں تک کو چیر کر جسم کے آر پار ہو جاتی۔ تھوڑی ہی دیر میں برف باری ہونے کے آثار نظر آ رہے تھے، باہر کیا اندر بند کمروں میں جہاں لیوا ٹھنڈ کا دور دوڑ رہا تھا۔ میر بخش لاؤنج کے سارے پردے گرا چکا تھا، دیواروں میں نصب ہوئے تمام ہیٹر آن کر چکا تھا، جس کے باعث پورے لاؤنج میں کچھ حد تک ٹھنڈ میں کمی آ گئی تھی۔ لیکن وہ کمرے میں بیٹھی بار بار یاقوت کا سوچ رہی تھی۔ وہ باہر تھا اور جاتے ہوئے جیکٹ تک نہیں پہن کر گیا تھا۔ اسے رہ کر اس کی فکر ستا رہی تھی۔ بے چینی سے یہاں وہاں چکر کاٹتے وہ 26 بار میر بخش سے یاقوت کے آنے کا پوچھ چکی تھی، اور ہر بار یہی کہتا، نہیں بی بی سائیں نہیں آیا ابھی، رات ہونے والی تھی اور وہ نہیں آیا۔ اب اس کی بس تھی۔ وہ موبائل نکالے اس کا نمبر ڈائل کرنے کی، لیکن نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ اس نے پھر کوشش کی، لیکن نمبر بند رہا۔ میشی نے اسے فون بیڈ پر اچھال کر پھینکا۔ کیا اس کا جرم اتنا بڑا تھا کہ اسے معاف نہ کیا جائے؟
وہ خود سے سوال کرنے لگی تھی۔ اس کا صبح والا چہرہ یاد کرتے میشی کا دل اب بھاری ہونے لگا تھا۔ میرے بچے کی قاتل ہو تم، الفاظ ایک بار پھر آئے دل ایک بار پھر ٹوٹا۔ اس نے قاتل بولا تھا، بات چھوٹی نہیں تھی۔ میشی ساری فکر پر سر جھٹکتی آ کر بیڈ پر لگی۔ کتنی دیر لیٹی رہی، وہ نہیں آیا۔ اب میشی کا صبر جواب دینے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر شال کندھوں پر پھیلاتی کمرے سے باہر آئی۔ سامنے میر بخش آگ جلائے ڈیرے سے نیچے کار پورچ سے ذرا دور بیٹھا ہاتھ سینک رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی ڈیرے سے اتر کر نیچے آئی۔ اسے دیکھتے میر بخش کھڑا ہوتا ہاتھ باندھ کر سر جھکا گیا۔ جی بی بی سائیں، کیا تمہیں واقعی نہیں پتہ یعقوب صاحب کہاں گئے ہیں؟ اس کی آواز میں رعب تھا۔ وہ تفتیشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ نہیں بی بی سائیں، وہ بتا کر نہیں گئے۔ وہ مؤدبانہ انداز میں سر جھکائے جواب دے گیا۔ اس کا جواب سن کر میشی کے ماتھے پر پریشانی سے سلوٹیں پڑیں۔ وہ اتنا تو لاپرواہ نہیں تھا کہ کسی کو بھی بتا کر نہ جاتا۔ اگر جھوٹ بولا تو خیر، منانا اپنی کرخت لہجے میں بولتی۔ وہ واپس ایک قدم ڈیرے کی جانب بڑھا گئی۔ اس کا رخ اب زیال کی اسٹڈی کی جانب تھا، جہاں سے پکی امید تھی کہ جواب ضرور ملے گا۔ اس نے آتے اس کی اسٹڈی کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ اندر ہی تھا۔ اس نے ایک بٹن پریس کیا اور دروازہ آٹومیٹکلی کھلتا چلا گیا۔ یہ دیکھ میشی تھوڑی حیران ہوئی تھی، لیکن جلدی ہی سنبھل بھی گئی۔ شال سنبھالے وہ تھوڑی ہچکچاتی اندر آئی۔ اندر سردی نہ کے برابر تھی۔ وہ سکون سے بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ میشی کو دیکھ لیپ ٹاپ بند کرتے، ایک سائڈ کر کے ہاتھ تھوڑی کے نیچے جماتے پوری توجہ اس کی جانب مبذول کی۔ وہ مزید نروس ہوتی ہاتھ آپس میں رگڑنے لگی۔ بیٹھو، اس کی کہتے میشی دھیرے سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یعقوب گھر نہیں آیا؟ اس کے سوال کرنے پر میشی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ کیسے جانتا تھا؟ ہاں، وہ سب جانتا تھا۔ وہ دھیرے سے سرنفی میں ہلا گئی۔ تم سے مصنوعی ناراضگی دکھانے کا کہا تھا۔ زیال کی بات پر میشی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ مزید متذبذب سی ہوئی۔ ہمارا خون بھلے نہ ملتا ہو، لیکن ہمارے دل، ہماری روحیں ملتی ہیں۔ ایک تکلیف میں آتا ہے تو درد دوسرے کو بھی محسوس ہوتا ہے، اور یعقوب تکلیف میں ہے جس کا درد مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اس کا لہجہ بہت کچھ میشی کو باور کروا رہا تھا۔ وہ سر جھکائے اسے سنے گی۔ تمہیں ایک بار اسے سننا چاہیے۔ اگر تمہیں اس کے بعد بھی لگے کہ اس کا ری ایکشن سچ پتہ چلنے پر غلط تھا، تو جو تمہارا فیصلہ ہوگا میں خود تمہارا اس میں ساتھ دوں گا۔ اس کی بات پر میشی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ زیال نے اسپات میں سر ہلا کر اسے تسلی دی۔ وہ مشکل ایک زخمی مسکراہٹ اس کی جانب اچھال کر خاموشی سے اٹھ کر باہر جانے لگی۔ جب پھر سے زیال کی آواز پر قدم وہیں زنجیر ہوئے۔ میرے بھائی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے مشائم۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ میشی ایڑی کے بل موڑتی اسے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے پارتے وہ سر دھیرے سے اسبات میں ہلاتی باہر نکل گئی۔ زیال وہیں کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اصل زندگی تو مشکل میں آنے لگی تھی، لیکن وہ سب ٹھیک کر لیتا۔ اسے خود پر یقین تھا۔ وہ سارا کام وائنڈ اپ کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے رات کے انجیکشن لگنے کے بعد ہوش آنے لگا تھا۔ ڈاکٹر نے طاقت کا انجیکشن لگایا تھا، جس کی تھوڑی دیر بعد وہ دھیرے سے کسمساتی آنکھیں کھولنے لگی۔ سامنے ایک خوبصورت چھت نظر آئی، جس کے بعد اس نے ادھ کھلی آنکھیں گھما کر اپنے سامنے کرسی پر بیٹھی لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا۔ پہلے تو اس کا چہرہ بھی دھندلا سا تھا، لیکن پھر ایک دم صاف دکھائی دینے لگا۔ وہ اسے دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ اس نے پیار سے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ آئرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اس میں اب کسی کو پہچاننے کی سکت تک نہیں تھی۔ ڈاکٹر اٹھ کر خاموشی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ایک اور عورت آئی، جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اعلیٰ کھانے کی خوشبو آئرہ کے ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ بھوک کی شدت اتنی تھی کہ اس کے سونگنے کی حیث اس خوشبودار خوشبو کو فوراً سے پہچان گیا۔ انجیکشن لگنے کے بعد جو تھوڑی طاقت اس میں آئی تھی، اسی کے باعث وہ تڑپ کر بے چین سی ہوتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اس ملازمہ نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے اسے اٹھنے میں مدد دی اور صحیح سے بٹھا کر اس کے سامنے وہ ٹرے رکھ کر وہ ایک ایک نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالنے لگی۔ تھوڑا سا کھانا کھاتے اس میں جیسے طاقت سی بھر گئی تھی۔ وہ بھوک کی ندیدوں کی طرح خود اس کھانے پر ٹوٹ پڑی، مانو برسوں سے نہ کھایا ہو ایک نوالا الگ سے نیچے نہ اترتا کہ وہ دوسرا منہ میں لے لیتی۔ اسے یوں تڑپ کر کھاتے دیکھ ملازمہ کو اس کی حالت پر ترس آیا تھا۔ وہ روتی جاتی اور کھاتی جاتی، ہاتھوں اور ہونٹوں پر کپکپاہٹ طاری تھی۔ اس ملازمہ کو یہ معصوم سی لڑکی کھاتی ہوئی بار بار آنسو صاف کرتی بے حد پسند بھی آئی تھی۔ کوئی تھا جو یہ منظر باہر سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ترس کا عنصر کہیں نہیں تھا۔ اس کی جھیل سی آنکھوں میں انگارے جل رہے تھے، نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی، غصہ، شدید غصہ، جو اسے سامنے بیڈ پر بیٹھی لڑکی پر تھا۔ اب کب سے بھوکی ہیں؟ ملازمہ ضبط ہوتی بالآخر پوچھ بیٹھی۔ آئرہ نے رک کر اسے دیکھا، آنکھوں سے ابل ابل کر بہنے والے پانی ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کیا، اور بنا کوئی جواب دیے پھر سے کھانے لگی۔ جب تک وہ خوب سیر نہیں ہوگی ملازمہ وہیں بیٹھی رہے گی۔ اسے کھاتے وہ سارے برتن اٹھا کر باہر چلی جائی، جس کے تھوڑی دیر بعد ایک اور ملازمہ کپڑوں کا پورا انبار گھسیٹتی اندر لائی، جس میں سے ایک ایک ڈیزائن کا سوٹ ہینگ ہوا تھا۔ آئرہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میڈم، آپ ان میں سے کوئی سوٹ پسند کر کے تیار ہو جائیں، صاحب نے حکم دیا آپ کے پاس 20 منٹ ہیں۔ مؤدب انداز میں کہتے وہ باہر نکل گئی۔ آئرہ کو پوچھنے تک کا موقع نہیں دیا کہ کون صاحب، کس نے اسے اس حال تک پہنچایا، کون تھا جس کا آئرہ نہ جانے میں کیا بگاڑ چکی تھی کہ وہ اسے زندہ رکھ کر پل پل اذیت کی موت مار رہا تھا۔ تب بھی اس نے نظر دوڑائی، کمرے کو ایک نظر دیکھا اور دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ کسی محل کا عالی شان حصہ لگ رہا تھا، اور سفید اور گولڈن رنگ کے امتزاج کی دیواریں، شاہی پردے نفیس انداز میں سیٹ کیا گیا تھا، مہنگا فرنیچر اور سفید جگمگاتی چھتوں میں فٹ بلب جو پورے کمرے کے ذرے ذرے کو اپنی روشنی میں گویا نہلا چکے تھے۔ کچھ پل آئرہ مبہوت سی ہوئی، وہ سب دیکھے گی، کیا یہ سب خواب تھا؟ تبھی ایک آواز اسے ہوش کی دنیا میں لائی۔ اس کے پاس کسی موبائل کی ٹون بجی۔ اس کی آواز سنتے آئرہ بیڈ پر ہی ڈر کر ایک دم اچھلی، دل بری طرح سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل دیکھا، وہ اسی کا موبائل تھا۔
آئرا نے جھپٹ کر اپنا موبائل اٹھایا، سامنے کسی کی میسج دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ میسج کھولے۔ ہیلو جان ایمان، ویلکم ٹو مائی ہیل سویٹ ہارٹ۔ آگے ایک دل بنا تھا۔ یہ دیکھ آئرا کی جان نکلی تھی۔ یہ وہی میسج والا شخص تھا جو اسے اتنے مہینوں سے تنگ کر رہا تھا۔ کیا اس نے اسے کڈنیپ کیا تھا؟ آئرا کا سر ایک بار پھر چکرانے لگا تھا۔ اس نے خوفزدہ سی ہوتی باقی میسج دیکھے۔ یہی سوچ رہی ہو نا تم یہاں کیسے؟ کہا تھا اس برلاس شہر سے دور رہنا اور تم منگنی کر کے بیٹھ گئی۔ ویری بیڈ۔ دل توڑ دیا اپنے اس عاشق کا۔ اس کا میسج پڑھ کر آئرا کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ برلاس کا نام پڑھتے دل ایک دم بھاری ہوا تھا۔ اس نے موقع دیکھتے جلدی سے برلاس کا نمبر ڈائل کیا، جسے وہ پہلی رنگ پر اٹھا گیا، مانو اسی کا منتظر۔ برلاس اس کے کال اٹھاتے ہوئے اذہانی سے ہوئی، اسے پکارنے گیا۔ آئرا اس کی حیرت میں ڈوبی، آواز ابھرتی تھکی سی آواز، مانو اسے ہی ڈھونڈ رہا ہو۔ ہاں ہاں۔ اس کے منہ سے اپنا نام سنتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کہاں ہو تم ٹھیک ہو؟ بتاؤ کہاں؟ وہ ابھی آتا ہوں۔ اس کے تابڑتوڑ سوالوں پر آئرا نے یہاں وہاں دیکھا۔ وہ تو بس ایک کمرہ تھا، لیکن تھا کس جگہ پر اسے نہیں پتا تھا۔ مم مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں۔ تم آ جاؤ نا مم، میں انتظار کر رہی ہوں۔ ہچکی بے ساختہ بنتی چلی گئی۔ تبھی لائن جیسے کٹ گئی۔ ٹوں ٹوں کی آواز سنتے آئرا نے تڑپ کر فون کی اسکرین دیکھی۔ آج اس لائن کے کٹتے اس کی اپنی سانسوں کی ڈور بھی کٹتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے تڑپ کر کانپتے ہاتھوں سے پھر نمبر ملایا، لیکن نیٹ ورک ایرر بار بار آڑے آ رہا تھا۔ یہ دیکھ آئرا کی جان نکلی تھی۔ فون بے جان ہاتھوں سے چھوٹ کر گود میں آ گرا تھا، جس کی کتنی دیر بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ تب بھی ملازمہ پھر سے اندر آئی۔ میڈم آپ نے چینج نہیں کیا، پلیز کر لیں ورنہ صاحب غصہ کریں گے، وہ منت کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ جسٹ گیٹ لاسٹ۔ آئرا اس پر بری قوت سے دہاڑی تھی۔ اسے دہاڑتے دیکھ ملازمہ ڈر کر فوراً باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے وہ پھر سے برلاس کا نمبر ملانے گئی، لیکن وہی مسئلہ بار بار آتا رہا۔ وہاں سے وہ بھی اسے بار بار کالز ملا رہا تھا، لیکن آئرا کو اصل حیرت تب ہوئی جب اسے اسی نمبر سے میسج موصول ہوا۔ اصل حیرت کا جھٹکا تو اب لگا تھا۔ برلاس کا نمبر نیٹ ورک کی وجہ سے نہیں ملا تھا، جبکہ اس شخص کے میسج بآسانی موصول ہو رہے تھے۔ اسے بے اختیار اس شخص سے خوف محسوس ہوا اور ڈرتے ڈرتے بمشکل اس کی چیٹ اوپن کی۔ ہو گئی کوشش اپنی محبوب سے بات کرنے کی۔ اسے کیسے پتہ چلا تھا وہ اس پر نظر رکھ رہا تھا؟ آئرا نے بری طرح سے کانپتے ہوئے یہاں وہاں کیمرہ تلاشنا چاہا، لیکن تبھی ایک اور میسج موصول ہوا۔ یہی نظر اپنے دل پر ڈالو، کیمرہ دکھ جائے گا۔ باقی کی انرجی جو یہاں وہاں فضول میں ضائع کری ہو بچا کر رکھو، ہماری گولڈن نائٹ پر کام آئے گی۔ اس کی آخری بات پر آئرا کی آنکھیں پھٹی تھی، روح جیسے ایک دم بدن سے کھینچ لی گئی تھی۔ آئرا نے جٹ سے اسکرین آف کی اور موبائل ایک جانب رکھتے بری طرح سے لرزنے لگی۔ نہیں، وہ مر کر بھی اس شخص کی نہیں ہو سکتی جس کے پاس آتے سب سے پہلے اسے اذیت ملی۔ وہ صرف برلاس شاہ کی تھی، جس کے نام وہ خود کو بہت پہلے سے کر چکی تھی۔ وہ خوف سے کانپتی یہاں وہاں دیکھنے لگی، کہیں کوئی فرار کا راستہ، لیکن کمرے میں کوئی ایسی کھڑکی تک نہیں تھی جس سے نکل کر وہ یہاں سے بھاگ سکے۔ جسم میں کمزوری اب بھی بچی تھی، لیکن جو تھوڑی طاقت اسے ابھی ملی تھی اس سے بھی وہ خود کو برلاس کے لیے بچانے میں لگانا چاہتی تھی۔ اس نے بیڈ سے اتر کر ننگے پیر قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، دھیرے سے پورا کھولتے باہر آئی۔ باہر سامنے ایک بڑا سا لاؤن تھا۔ ملازم کہیں نہیں تھے، سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ وہ موقع دیکھتی مزید آگے بڑھنے لگی۔ بڑے سے لاؤن میں سیٹ اپ میں رکھے گئے صوفے بہت زیادہ جگہ گھیرے ہوئے تھے، جن کے بیچ ایک بڑی سی شیشے کی گول میز رکھی تھی۔ چاروں اطراف پلرز تھے جن کے نیچے ایک ہی لائن میں وقفے وقفے سے کمرے بنائے گئے تھے۔ انہی سے تھوڑی آگے گول سیڑھیاں دو اطراف میں اوپر کی جانب جاتی تھیں۔ دیواروں کے وائٹ پینٹ پر گولڈن کلر سے باریک کام کیا گیا تھا، جو اس کی محل کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ نیچے سفید ماربل جن میں کوئی بھی بآسانی اپنا چہرہ دیکھ لے۔ اسی وقت اسے ٹھک ٹھک کی آواز آئی، مانو کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہو۔ آواز دائیں جانب سے تھی۔ آئرا اس آواز پر بری طرح سے گھبراتی وہاں دیکھ لگی۔ ایک چوڑی پشت والا نوجوان شاید لکڑی کا کام کر رہا تھا، مہندی رنگ کی پینٹ پر وائٹ شرٹ پہنے، پیٹھ موڑے، لیکن وہ شخص وہی بلڈی بیسٹ تھا۔ آئرا کا اپنے اس قدم پر پورا وجود کسی زلزلے کے ساتھ آیا تھا۔ اگر اس بلڈی بیسٹ نے دیکھ لیا تو دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے پوری طرح سے لرزتے ہوئے یہاں وہاں دیکھا اور قدم بڑھاتی ہوئی اور ہوتے ہوئے لونج عبور کرتی مین ڈور سے باہر نکل آئی۔ کار پورچ سے گیٹ تک کا راستہ کافی طویل تھا، جسے پار کرنا یقیناً کوئی نہ کوئی اسے دیکھ لیتا، لیکن اصل حیرت اس تب ہوئی جب وہاں نہ کوئی بندہ دکھا اور نہ بندے کی ذات۔ تھوڑی دیر پہلے تک ملازموں کی لائن لگی ہوئی تھی اور اب کوئی نہیں تھا۔ آئرا کو مزید اس بلڈی بیسٹ سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس طرح ننگے پیر بھاگتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ وہاں بھی کوئی گارڈ یا واچ مین موجود نہیں تھا، لیکن گیٹ بہت بڑا تھا، اس پر چڑھ کر بھی وہ اس محل کے اس پار نہیں جا سکتی تھی۔ اسے وہاں کھڑے کھڑے خوف اور بے بسی کی مارے رونا آیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ ٹھک ٹھک کی آواز اندر ہی جائے گی تھی۔ وہ ہمت کرتی آنسو صاف کر کے موبائل منہ میں پکڑے ان جھاڑیوں پر چڑھنا شروع ہوئی۔ دھیرے دھیرے چڑھ کر وہ بمشکل دوسری جانب گئی، جب اچانک اس کا پیر پھسلتے وہ دھڑام سے کمر کے بل زمین پر جا گری۔ درد کی شدت کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکلنے ہی لگی تھی، لیکن وہ اسے بھی گھونٹ گئی۔ موبائل منہ سے چھوٹتا دور زمین پر جا گرا تھا۔ اس نے درد سے کراہتے موبائل اٹھایا اور آن کرتے چیک کیا۔ وہ بالکل صحیح تھا۔ تشکر آمیز آنکھیں میچتی وہ جلدی سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ جیسے جیسے راستہ بڑھتا گیا آئرا پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ وہ بھٹک کر شاید کسی جنگل میں آ گئی تھی، نہیں وہ سفید محل میں ہی کسی گھنے
گہرے جنگل میں واقع تھا۔ عائرہ کو اپنے ارد گرد بڑے بڑے لمبے گھنے درخت دیکھ مزید خوف کے مارے رونا آیا۔ دور کہیں سے بیڑیوں کے بھونکنے کی آواز سے اوپر سے رات کی تاریکی۔ عائرہ خوف سے کانپتی خود میں سمٹنے لگی۔ ٹھنڈ جیسے ہڈیوں کو چیر کر بدن کے آر پار ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل اسکرین آن کرتے بلاس کا نمبر ڈائل کیا۔ وہی نیٹ ورک ایرر۔ وہ ضبط کھوتی چیخ پڑی تھی۔ بار بار نمبر ڈائل کرتے ایک ہی جواب سن کر وہ مزید بے بس ہونے لگی تھی۔ ایک جنگل کا خوف، دوسرا بلہڈی بیس کا، آگے کنواں اور پیچھے کھائی۔ وہ وہیں بیٹھتی سر جھکاتی روتی چلی گئی۔ کتنی دیر وہ روتی رہی، یہاں تک کہ اس کی گھیگی تک بند گئی۔ اسے بلاس شدت سے یاد آیا تھا۔ رات کا 1 بج چکا تھا اور وہ لاؤنج میں یہاں وہاں چکر کاٹتی بے صبری سے یاقوت کا انتظار کر رہی تھی۔ نمبر اب تک نہیں ملا تھا۔ اس نے آخری بار ناکام کوشش کی لیکن وہی مسئلہ پھر سے آڑے آ گیا۔ جیسے دیکھ مشی کا پارا ساتواں آسمان کو جا لگا۔ اس نے شدید غصے کے عالم میں موبائل پوری قوت سے جیسے ہی سامنے مارا، وہ باہر سے آتے یاقوت کے عین کان کے قریب سے گزرتا، دیوار سے ٹکراتے اسی وقت 2 ٹکڑے ہوتا زمین بوس ہو گیا۔ اس کے اس اچانک شاٹ پر یاقوت پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی زمین پر پڑے ٹوٹے ہوئے موبائل کو دیکھتا، کبھی سامنے وہ لال پیلی ہوتی مشائم کو، جس کا غصہ اپنے اس عمل پر جاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ یاقوت نے خاموشی سے اپنے پیچھے عرصی گن نکالتے اس کی جانب اچھالی، جسے بروقت وہ کیچ کر کے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ایک ہی بار ختم کر دو اور معافی نامہ میری قبر پر رکھ آنا۔ اس کے الفاظ سیدھا مشی کا دل بری طرح سے چیرتے ہوئے گئے تھے۔ اس نے تڑپ کر یاقوت کو دیکھا جس کے سیاہ آنکھوں کے سرخ ڈورے اس کے اندر کی توڑ پھوڑ کا حال صاف بیان کرتے تھے۔ وہ نڈال سے اس پر سر نگاہ ڈالتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مشی کچھ دیر وہیں ساکت سی کھڑی اس کے لفظوں کو بھولنے کی کوشش کرنے لگی جن پر اس کی روح تک کانپ گئی تھی۔ پھر کر وہیں سے اوپر پھینکتے وہ دھیرے سے قدم اٹھاتی کمرے میں آئی۔ وہ سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا اپنے واج نکال رہا تھا۔ کہاں تھے تم صبح سے؟ بمشکل اپنا لہجہ درست کرتے سوالیہ پوچھا۔ قبرستان۔ ایک بار پھر مشی کا دل مٹھی میں آیا۔ وہ بے یقین سی کھڑی اسے دیکھ کے گئی۔ اس کا حال دیکھ اس کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی۔ نہیں، وہ شخص ناراضگی کے قابل نہیں تھا۔ کیوں، وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ لہجہ پھر سخت ہوا۔ تمہیں اپنے ماں باپ کی یاد آئے گی تو تم کہاں جاؤ گی؟ وہ ایک ہی جس میں اٹھ سے سر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ مشی کچھ دیر تک کچھ نہیں بول پائی۔ اپنے گھر، وہ مشکل لٹکتے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ میں بھی اپنے گھر ہی گیا تھا جہاں میرے ماں باپ ہیں، ضبط سے جواب دیتے وہ وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالتا باتھ روم میں بند ہو گیا۔ مشی وہیں کھڑی اس کی بات پر غور کرنے کی۔ جب سمجھ آئی تو اس نے تڑپ کر بند دروازہ دیکھا۔ سماعتوں میں اس کے الفاظوں کی بازگشت ہوئی۔ تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ نماز پڑھ کر دعا مانگتے اس نے سرسری سے لہجے میں پوچھا تھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس کے بعد پاشا ہے میرا سب کچھ، وہ آرام سے جواب دیتا، پھر سے دعا میں محو ہو گیا۔ اس کی وہ بات آج اتنی تکلیف دے گی اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اتنے میں وہ شاور لیتا گیلے بال ٹاول سے خشک کرتے باہر نکلا۔ مشی وہیں کھڑی ساکت سے اسے دیکھنے لگی جو اسے سرے سے اگنور کرتا مرر کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ تمہارے پیرنٹس کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ یہ سوال وہ خود ٹرانس کی اسی کیفیت میں کر گئی جبکہ اس کے اس سوال پر بالوں میں گھومتا یاقوت کا ہاتھ رکا۔ دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بھیج دیا۔ وہ سانس روک کے کھڑا خود کو مرر میں دیکھنے لگا۔ نہیں پلیز چھوڑو بابا، وہ خود کو چھڑاتا احسانی سے چلا رہا تھا۔ بابا چھوڑو میرے بابا کو۔ وہ 8 سالہ بچہ ان درندوں سے اپنے باپ کی زندگی کی بھیک گڑ گڑا کر رو کر چیخ چلا کر مانگ رہا تھا لیکن وہ اسے بھیک نہیں دے گئی تھی۔ اس کے سامنے اس کے باپ کو دھڑا دھڑ گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ نہیں بابا، اس کے باپ کا بے جان وجود اس کے معصوم نظروں کے سامنے خون سے لت پت زمین پر آ گرا تھا۔ بابا، حال میں واپس آتے اس کے منہ سے بے ساختہ اپنے باپ کے لیے پکار نکلی۔ ہونٹ پھڑپڑانے لگے۔ وہ لمحہ یاد کرتے ایک بار پھر پورے وجود پر جیسے کپاٹ سے تاریں ہونے لگی تھی۔ آنکھوں سے 2 موتی ٹوٹ کر گال پر بہتے داڑھی میں جذب ہو گئے۔ مرد ہو یا عورت، اپنے ماں باپ کی ایسی بے وقت موت یاد کرتے تکلیف دونوں کو برابر ہوتی ہے۔ مشی اس کی حالت دیکھ ایک ہی جس میں استقائی۔ یاقوت تم ٹھیک ہو؟ مشی کے پوچھنے پر وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا، یوں جیسے خود کے حال میں ہونے کا یقین کر رہا ہو۔ بولو نا، اسے اندھوں کی طرح خود کو دیکھتے پا کر وہ پھر سے فکرمندی سے اسے پوچھنے لگی، کیا میں تمہارے گلے لگ سکتا ہوں؟ اجازت طلب کر کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی۔ ہونٹوں پر مسلسل کپکپاہٹ طاری تھی۔ یہ دیکھ مشی کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ دھیرے سے سر اس بات میں ہلا گئی جب یاقوت اسے کھینچ کر خود سے لگاتے چہرہ اس کی گردن میں چھپا گیا۔ اس کی اس قدر شدت پر مشی کو اپنی سانس تک رکتی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ جب یاقوت کی رونے کی آواز سنی، وہ چہرہ اس کی گردن میں چھپائے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کی آواز کی تڑپ محسوس کرتی مشی کا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ وہ سانس روکے اسے سننے گئی۔ یہ آواز اس کے نازک وجود پر سکتہ طاری کر گئی۔ یاقوت، مشی کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا جس طرح وہ اسے لگا تڑپ کر رو رہا تھا۔ اس نے نہیں سنی مشی کی آواز۔ وہ یوں ہی ساروں کا تار روتا چلا گیا۔ اتنے سالوں سے سینے میں دفن تکلیف آج آنسوؤں کے ذریعے نکل رہی تھی۔ مار دیا انہوں نے میرے بابا کو، وہ ہچکی لیتا ٹک ٹک کر بمشکل گھٹی آواز میں بولتا، پہلے سے زیادہ شدت سے رونے لگا۔ اس کی حالت پر مشی کو اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے محبوب کو روتے ہوئے دیکھنا، اور اس سے زیادہ اشد تکلیف تب ہوتی ہے جب وہ محبوب مار دو۔ روح قبض ہو جاتی ہے ایسے وقت میں۔ میری ماں کو بھی مار دیا، وہ کسی بچے کی طرح زاروں کا تار روتا تڑپ کر اسے بتا رہا تھا۔ مشی کو لگا وہ کھڑے کھڑے گر جائے گی یا آج اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ جتنی شدت سے وہ خود میں اسے بھینچے ہوئے تھا
اتنی دیر وہ روتا رہا تو مانو آج سارے آنسو نکال دینا چاہتا۔ وہ 26 سالہ یاقوت نہیں تھا، وہ کوئی چھوٹا بچہ تھا جو تڑپ کر رو رہا تھا۔ آخر میں ہوش میں واپس آتے وہ بے اختیار میشی سے الگ ہوا۔ آنکھیں سرخ متورم ہو چکی تھی، یہی حال میشی کی آنکھوں کا بھی تھا جو اس کی تڑپ پر خود بھی رو پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بیڈ پر بیٹھی گود میں رکھے یاقوت کے سر میں انگلیاں پھیرتی اس کے چہرے کو یکٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ تھا، گمسم، آج اس کی حالت خاموشی سے میشی کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی یاقوت بولے، یہی وہ تکلیف تھی جو اسے ہمیشہ سنجیدہ رکھتی تھی، جس کے باعث وہ میشی کے آنے سے پہلے تک دل سے مسکراتا تک نہیں تھا، ایک روگ سا اپنے ساتھ لیے پھرتا تھا۔ میرے بابا گورنمنٹ امپلائی تھے، وہ بولنا شروع ہوا۔ میشی کا رواں رواں سماج بن گیا جہاں لوگ آسانی سے بے ایمانی کر کے ترقی کر جاتے ہیں، غریب عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر۔ یہ سچ تھا، لوگ یوں ہی سرکاری نوکری کے متمنی نہیں بنے گھومتے۔ یہاں بغیر محنت کے آپ کو پیسہ کچھ وقت بعد ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں لاکھوں میں کوئی آپ کو ایماندار ملے گا، مل بھی جائے تو خستہ حالت میں۔ وہیں میرے بابا تھوڑی سی حلال کی کمائی میں ہمیں ایک اچھی زندگی دے رہے تھے، ان کو رشوت سے سخت نفرت تھی۔ ایک خوشحال زندگی میری فیملی گزر بسر کر رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے بابا کی باتیں سنی، ان کے پاس کوئی پولیٹیشین آیا تھا اور انہیں رشوت دے کر اپنا کوئی کام کروانا چاہا۔ بابا نے صاف انکار کر دیا، ان کو لگتا تھا یہ تھوڑی سی آرام کی کمائی ہماری زندگی برباد کر دے گی، جبکہ جتنا پیسہ وہ دے رہا تھا اتنے سے تو ہم ساری زندگی آرام سے عیش سے گزر بسر کر سکتے تھے۔ نظریں سامنے دیوار کے سہارے کھڑی، ٹیبل پر رکھے فلاور واز پر ٹکائے ہوئے مکمل اپنے ماضی میں گم تھا۔ اذیت کی انتہا اس کے لفظوں سے چھلک رہی تھی۔ میشی سانس روکے اسے سننے گئی۔ ان کے منع کرنے کے بعد کچھ دن سکون سے گزر گئے، پھر ہم پھر سے خوش رہنے لگے۔ میری بہن بہت شرارتی تھی، مجھ سے 3 سال چھوٹی ہو کر بھی میری ماں بنی رہتی تھی۔ اپنی بہن کے ذکر پر اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ پھر وہ شام آئی جس کے بعد میری زندگی اندھیروں میں گم ہو گئی۔ اس شخص کے پیسوں پر FIA کی ریڈ پڑ گئی جو بلیک منی وہ میرے باپ کے ذریعے پرووائڈ کرنا چاہتا تھا۔ وہ سب لوٹ گیا، وہ کنگال ہو گیا، جس کے بعد اس نے مجھے برباد کر دیا۔ شام اس کے کچھ بندے میرے گھر آئے، میں باہر سے بیٹ بال کھیل کر آیا تھا جب سامنے کچھ لوگوں کو اپنے ماں باپ کو جکڑے دیکھا۔ میری بہن کہاں تھی نہیں پتا تھا، میں ڈر کر ان کے پاس جانے لگا تو 2 بندوں نے مجھے بھی جکڑ لیا۔ وہ قیامت خیز منظر نظروں کے سامنے آگے پھر لہرایا، سانس جیسے رک سکی۔ اس درندے نے اپنی بربادی کا غصہ میرے باپ کے وجود پر گولیاں برسا کر نکال لیا۔ منہ سے ہچکی بساختہ برآمد ہوئی، وہیں اذیت چہرے پر رقم ہوئی جو اس وقت تھی۔ میں بچہ تھا، چاہ کر بھی نہیں باپ کو بچا پایا۔ اس کے بعد میری ماں کے وجود کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ میں ایک لمحے میں یتیم ہو گیا، میرا سب ختم ہو گیا۔ میرے چیخنے اور رونے پر ان ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ میں بے جان سا زمین پر پڑے اپنے باپ کے خون سے لت پر سر کو گود میں رکھ کے روتا چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ اب کبھی نہیں اٹھیں گے۔ وہ ایک جھٹکے میں ماضی میں جا گرا۔ بابا اٹھیں، اٹھیں نا ماما، ماما اٹھیں۔ وہ بچہ ایک ہاتھ کبھی اپنی ماں کے سفید بے جان چہرے پر پھیرتا، کبھی اپنے باپ کے، پلیز اٹھ جائیں نا۔ وہ مردہ ماں باپ کے وجود کو جھنجھوڑتا، انہیں اٹھانے کی ناکام سی کوشش کر رہا تھا جب اس کی سماعتوں میں اپنی معصوم بہن کی چیخیں گونجیں۔ اس نے تڑپ کر اس جانب دیکھا، وہ دل خراش چیخیں کسی کمرے سے آ رہی تھیں۔ وہ بچہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے دوڑتا ہوا اس کمرے میں گیا جب 2 مسلح افراد نے اسے دروازے پر ہی جا لیا۔ اوئے چھوڑ میری بہن کو۔ وہ بچہ اپنی پوری قوت لگا کر داڑا جب اس کی داڑ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور اسی کے سامنے اس کی معصوم بہن کو اپنی درندگی کا نشانہ بنایا۔ آنسو ابل کر یاقوت کی آنکھوں سے بہتا ناک کے کنارے آ رکا تھا۔ ساتھ میشی کی سانسیں بھی رکی۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بہن کو ان سب نے باری باری اپنی آواز کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ وہ رکا، دل بھی رک گیا تھا۔ وہ وہیں دم توڑ گئی۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا میرے سامنے۔ میرا پورا خاندان اڑ گیا، میں کچھ نہیں کر پایا۔ اس کی طرف دیکھ، میشی کی آنکھوں سے گرم سیاہ روانی سے بہنے لگا۔ وہ ایک بچہ آج بھی اس کے اندر موجود تھا۔ وہ بچہ تھا لیکن تھا تو مرد، تھا تو بھائی۔ اپنی عزت اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کو نوچتے دیکھ وہ کس اذیت سے گزرا ہوگا، اس کا اندازہ کر پانا کسی کے لیے بھی مشکل نہ ہوتا۔ صبح تک جن اپنوں کو ہنستا چھوڑ کر گیا تھا، شام کو انہیں کفن میں لپٹے دیکھ اس قیامت سے ملنے والی اذیت اور تکلیف انسان کی روح کھینچ لیتی ہے، اس کے بیچ کھینچ لی گئی تھی۔ اس کے بعد سے وہ ایک زندہ لاش بن گیا۔ اپنے ننھے ہاتھوں سے کچھ محلے والوں کی مدد سے اس نے اپنے ماں باپ اور بہن کو اس 2 گز زمین میں اتارا جس کے بعد وہیں اس کا گھر بن گیا۔ وہ دن رات وہیں پڑا رہتا، وہ پیاسے نڈال، کسی نے اس پر شفقت بھرا ہاتھ نہیں رکھا۔ سب ان کے قاتل کی طاقت سے خوفزدہ ہو چکے تھے، لیکن وہ معصوم بچہ تھا۔ معصوم لوگوں کی مدد خدا کرتا ہے۔ اس کی بھی کی گئی تھی۔ وہ بچہ اپنی ماں کی قبر سے لپٹا تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا جب اچانک اس کی نظر اپنے سامنے خود سے تھوڑی ہی بڑی عمر کا لڑکا نظر آیا جس کے ہاتھ میں بندوق تھی اور اس کے سامنے زمین پر گھٹنے ٹیکے ایک 35 سالہ مرد گڑ گڑا کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وہ لڑکا جس کی آنکھیں غیر انسانی تھی، وہ درندہ صرف انسان پال میں دھڑا دھڑ گولیاں برساتے اس بندے کو موت کی گھاٹ اتار گیا۔ یہ دیکھ وہ 6 سالہ بچہ مزید خوفزدہ سا ہوتا اپنی ماں کی قبر سے لپٹنے لگا۔ اس لڑکے نے اپنی پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا۔ آئندہ کسی کو بھیجا تو ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماروں گا۔ وہ لڑکا منہ سے آگ برسا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک گاڑی بھی تھی۔ وہ کم عمر لڑکا کسی گینگ کا حصہ لگتا تھا۔
وہ جیسے ہی فون رکھ کر واپس پلٹا اس کی نظر ایک 6 سالہ بچے پر پڑی جو اسے قتل کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ کچھ پل دیکھتا رہا، آخر میں انگلی کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ بچہ کانپتا ہوا خوف زدہ سا اس کے قریب گیا۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ کرخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کا سوال اس بچے میں رہی سی سکت بھی ختم کر گیا۔ اسے بے اختیار اس کم سن لڑکے سے خوف محسوس ہوا۔ کیا کر رہے تھے یہاں؟ اس نے سوال بدلتے لہجہ وہیں رکھا جب بچہ وہیں کھڑے کھڑے رونے لگا۔ اوئے رونا بند کر، ایک آنسو اور نکلا تو میری بندوق سے گولی نکل جائے گی۔ اس کی دھمکی پر وہ بچہ فوراً سے پہلے آنسو صاف کر گیا جب جسم اب بھی کانپ رہا تھا۔ بتا کیا کر رہا تھا یہاں؟ تجھے بھی کسی نے بھیجا ہے؟ وہ اپنے مخصوص کرخت اور کاردار انداز میں بولا۔ اپنے سوال پر وہ خود ہی گڑبڑا گیا۔ اب لالا اتنے بھی نہیں گر سکتے کہ ایک بچے کو بھیجیں۔ وہ خود ہی منہ میں بڑبڑایا۔ نہیں میں اپنی ماما کے پاس تھا۔ وہ بچہ سسکی لیتے وہ مشکل بولا۔ اچھا کہاں ہے؟ دکھا، کہتے ہوئے لڑکا یہاں نظر دلانے لگا۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ اس بچے کو گھوننے لگا۔ اس بچے نے ڈر کر ایک قبر کی جانب اشارہ کیا جیسے دیکھے اس لڑکے کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ او مر گئے، وہ شفاق انداز میں کہتا سگریٹ جیب سے نکال کر سلگانے لگا۔ اس کا روکھا انداز اس بچے کو پسند نہیں آیا تھا۔ تو اپنے گھر جا، باقی گھر والوں کے پاس۔ وہ دھواں اس کے منہ پر چھوڑتے تھرتھری سے لہجے میں بولا۔ اس بچے کو اس دھوئیں سے کھانسی اٹھی۔ مم میرا کوئی نہیں ہے، گھر بھی چھن گیا۔ اس بچے نے نئے دھیمے لہجے میں بتایا۔ چھن گیا؟ کس کے باپ کو تکلیف اٹھی؟ اس کی کاردار انداز پر وہ بچہ حیران سا اسے دیکھنے لگا۔ وہ کتنی بدتمیزی سے بات کرتا تھا، پتہ نہیں۔ اچھا تو یہاں رہتا ہے اس قبرستان میں؟ اس کے سوال پر وہ بچہ جھٹ سے سر ہاں میں ہلا گیا۔ وہ لڑکا کچھ پل ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ گیا۔ مطلب تو یہاں رہتا ہے؟ تو کھاتا کیا ہے یہ مردے؟ اپنی بات پر وہ خود ہی ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی اس بچے کو ناگوار گزری۔ مم میں کچھ نہیں کھاتا، بھوکا ہوں۔ اس کا انداز اتنا معصومانہ تھا کہ وہ لڑکا ایک دم سنجیدہ ہوا۔ اسے بے اختیار اس معصوم بچے پر ترس آیا۔ وہ کچھ سوچتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول کر ایک پیکٹ نکالا جس میں زنگر اور فرائز تھے۔ اس نے وہ اس بچے کو دے دیا۔ یہ لے کھا لے، اسے تھماتے احسان کرنے والے انداز میں کہتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بچہ بھوکے ندیدوں کی طرح وہ کھانا پکڑتے وہیں بیٹھ کر کھانے لگا۔ اسے یوں بے صبروں کی طرح کھاتے دیکھ وہ لڑکا دھیمے سے مسکراتا اپنی گاڑی اسٹارٹ کر گیا۔ گاڑی آگے تھوڑا بڑھی تھی کہ وہ بچہ کھانا چھوڑ کر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اسے کھڑے دیکھ وہ لڑکا بریک پر ایک دم پاؤں رکھ گیا۔ اب کیا مجھے بھی کھائے گا؟ اسے ندیدوں کی طرح دیکھتے دیکھ تڑک کر بولا۔ نہیں بھائی آؤ۔ اس کے بھائی لفظ پر وہ لڑکا دھک سے رکتے کتنی پل وہ سانس روکے اس بچے کو دیکھ گیا۔ اس کا بھائی کہنا اس لڑکے کو جھنجھوڑ گیا۔ کیا کہا تو نے؟ ٹرانس کی سی کیفیت میں پوچھا۔ بھائی، وہ پھر معصومیت سے بولا۔ جب اس کے منہ سے بھائی لفظ سن کر وہ لڑکا دھیمے سے مسکرایا اور وہ پھر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا۔ بھائی کیوں بولا؟ پھر سوال ہی پوچھا۔ مجھے کھانا کسی نے دیا، بس آپ نے دیا۔ اس کا معصوم جواب اس لڑکے کی مسکراہٹ مزید گہری کروا گیا، لیکن تب بھی اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوتے وہیں تاثرات سخت ہو گیا۔ کھانا دینے سے کوئی بھائی نہیں بن جاتا، چل نکل۔ اس کے جاڑتے وہ گاڑی اسٹارٹ کی آگے بڑھ گیا۔ وہ بچہ وہیں کھڑا رہا۔ وہ سڑک کافی لمبی تھی۔ وہ بچہ کتنی دیر اس لڑکے کو بیک ویو میرر سے نظر آتا رہا۔ آخر میں اس کی معصوم شکل سے عاجز آتے اس بدتمیز لڑکے نے گاڑی موڑی اور واپس سے اس کے پاس آ کر رک گیا۔ تو دیکھنا بند کرے گا یا نکالوں تیری آنکھیں؟ اس کی ڈانٹ ملتے وہ بچہ فوراً اپنی سیاہ کانچ سی معصوم نظریں جھکا گیا۔ اس کا انداز ایسا وہ بدتمیز لڑکا آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا۔ میرا بھائی بنے گا؟ نرم لہجے میں سوالیہ پوچھا۔ اس کے سوال پر اس معصوم بچے کی آنکھیں چمک اٹھی۔ وہ تیزی سے سر ہاں میں ہلانے لگا۔ آپ ایسا ہی کھانا دیں گے؟ اس کے اسٹوپڈ سوال پر وہ لڑکا جو ایک بھائی ملنے پر ایموشنل ہونے لگا تھا اس کے سوال پر کلس کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں زہر والا کھانا، کلس کر جواب دیا وہ معصوم بچہ حیرت سے اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگا۔ اتنی آنکھیں نہ پھاڑو، نکل کر باہر گر گئی تو بنا آنکھوں والا بھائی نہیں لوں گا میں۔ اس کی بات جھٹ سے دل پر لیتے وہ بچہ آنکھیں سکیڑ گیا۔ چل آجا بیٹھ جا۔ اندر گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ بچہ خوش ہوتا اس کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھول کر ساتھ بیٹھنے لگا جب اس لڑکے نے ٹوکا۔ ابے گود میں بیٹھنے کو نہیں کہا، چل اس سیٹ پر بیٹھ۔ اس کے ڈپٹتے وہ بچہ فوراً سے گھوم کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ یہ سفر ان کی زندگی اتنا حسین ہونے والا تھا یہ شاید دونوں کو ہی نہیں پتہ تھا۔ یہاں سے شروع ہوئی تھی محبت کی داستان شروع، دو بھائیوں کی مثالی محبت کی جس نے ثابت کیا تھا وفا کے لیے خون ایک ہونا ضروری نہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس بچے کی زبان میں کھجلی ہوتے سوال کیا۔ پاشا بے، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ میرا نام یاقوت ہے۔ اس کے نام پوچھنے پر وہ بچہ خود ہی چہ کر بولا۔ اچھا، بڑا ڈفرینٹ نام ہے۔ وہ لڑکا ہنسا۔ اس کی ہنسی بچے کو ناگوار گزری تھی۔ وہ منہ پھلائے کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ اوئے پھولے ہوئے غبارے، بھائی بنایا ہے تجھے، معشوقہ نہیں جو نخرے دکھا رہا ہے، کہتے ساتھ اس کی انڈر آرم سے گدگدی کرنے لگا۔ وہ بچہ اس کی گدگدی پر ہنس ہنس کر دوہراتا چلا گیا۔ یہاں اسے ملا تھا ایک شفیق باپ بھائی کی صورت میں جس نے ماں بن کر اس کا خیال رکھا، راتوں کو اپنے پاس سلایا، دن کو اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا۔ کچھ وقت بعد وہی لڑکا جس نے اس بچے کے مجرموں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کتے کی موت مارا تھا، میشی بنا پلک جھپکائے اسے سن رہی تھی۔ رات کا آدھا پہر آ چکا تھا۔ یاقوت پورا اپنا ماضی میں کھو چکا تھا۔ اپنے گھر والوں کو مجھے ایک بھائی ملا جس نے مجھے ماں باپ دونوں بن کر پالا، یہاں تک پہنچایا، مجھے ہر برے سائے سے بچایا، گرم دھوپ سے بچا کر اپنی محبت کی چھاؤں میں رکھا۔ حالانکہ وہ اتنے بڑے نہیں تھے مجھ سے عمر میں، لیکن ان کے ماضی نے انہیں وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔
وہ مینٹلی بہت اسٹرانگ ہے، انہوں نے مجھے بھی اپنے جیسا بنا دیا، جس کے بعد میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا ایسے درندوں کو ختم کرنا جو اپنے سکون کے لیے کسی اور کا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ مجھ جیسے نہ جانے کتنے یاقوت کو یتیم کر دیتے ہیں۔ وہ اب نارمل تھا، کیسے نہ ہوتا، اس کے بھائی کا ذکر ہوا تھا، وہ بھائی جس کے لیے آج یاقوت اپنی جان دیتے ایک لمحہ نہ لگاتا۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے، اس کی بات پر میشی کا سانس رکا، لیکن اپنے ماں باپ اور بہن کو کھونے کے بعد آج میں نے اپنے بچے کو کھویا تھا، جسے کھو کر میرا وہ دکھ تازہ ہو گیا جس کے لیے باعث وہ بکواس کر گیا۔ میشی وہ سر اٹھاتا بے اختیار میشی کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ آئی ایم سو سوری، مجھے غلطی ہوئی، بہت بڑی غلطی، لیکن میں اپنی زندگی میں اپنوں کو کھو کر اندر سے کھوکھلا ہو گیا ہوں، اتنا کہ اپنے بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے اسے کھونا بھی برداشت نہیں کر پایا۔ آئی ایم سوری۔ وہ میشی کے ہاتھ اپنی پیشانی سے لگاتے بھیگے لہجے میں بولتا، میشی کی آنکھوں سے سیال پھر سے بہہ جانے پر مجبور کر گیا۔ آئی ایم سوری، میں معافی مانگتا ہوں اپنے ان سخت الفاظوں کی، تم جو چاہے سزا دو، منظور ہے، لیکن مجھ سے خفا مت ہو، تمہاری ناراضگی مجھے پل پل مار رہی ہے۔ وہ بد آواز سا ہوتا بولتا چلا گیا، جیسے میشی خاموشی سے اسے دیکھے گی، تم کہو گی میں تمہارے پیر پکڑ کر۔ اس سے پہلے وہ اپنے ہاتھ میشی کے پیروں پر رکھتا وہ تڑپ کر سیدھا اس کے کندھے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یاقوت اسے گود میں بھیجے اس کی سانسیں بند کر گیا۔ برف باری شروع ہو چکی تھی، روئی کے سے اولے گرتے ہر چیز پر سفیدی کی تہہ جما دیتے۔ ٹھنڈ خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی، ہڈیوں کو چیر دینے والی ٹھنڈ رات کے اس پہر ہر ایک کو دبک کر بیٹھنے پر مجبور کر گئی۔ میر بخش اور سدیس باقی بندوں کے لیے چائے بنا رہے تھے، جگہ جگہ آگ جل رہی تھی، لیکن اس کی تپش بھی آج کی رات ناکام تھی۔ موٹے موٹے گلوز، لیدر کی جیکٹ پہن کر سب اس سالہ باری سے لطف اندوز ہو گئے تھے، ڈیرے کے مکین لیاق میں لپٹے ایک دوسرے کو اپنے جسموں کی حرارت پہنچاتے اس جہاں پر ٹھنڈ سے بچا رہے تھے۔ وہیں اگر یاقوت مرزا کمرے میں آئے تو میشی کی سسکیاں سنائی دیں گی، اس کے کندھے سے لگی کپ کا کیا ضبط توڑ رہی تھی۔ اس کا یوں پھوٹ پھوٹ کر رونا اس بات کی گواہی تھا کہ وہ اب ناراض نہیں ہے۔ اسے یوں روتے دیکھ یاقوت بھی ضبط کھو بیٹھا، رہے سے آنسو اس کی آنکھوں سے بھی جاری ہو گئے۔ وہ وہیں میشی کی سرائی دار گردن میں مجھ پر شدت سے رویا، آج ماضی اپنی شریک حیات کو بتا کر اندر سے جیسے ہلکا ہلکا سا محسوس کر رہا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، تکلیف بانٹنے سے کم ہوتی ہے۔ آئی ایم سو سوری، مجھے تمہیں سننا چاہیے تھا، کہتی وہ مزید پھوٹ کر رونے لگی۔ جو حالت پہلے یاقوت کی تھی اب وہ میشی کی ہو رہی تھی، اور وہ مرد تھا، آخر میں اسے ہی اپنی عورت کو سمیٹنا تھا۔ وہ اسے خود میں مزید بھیج گیا، تم نے آج بھی سن لیا، میرے لیے یہ بھی کافی ہے۔ وہ محبت سے چور لہجے میں بولتا، وہیں اس کی گردن پر بوسہ دے دیا، تم مجھے ڈانٹ کر بھی تو سنا سکتے تھے نا۔ وہ پیچھے ہٹتی خفا خفا سی بولی، آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو کر مزید حسین لگ رہی تھیں۔ ہمیں عورت پر ہاتھ یا آواز اٹھانا نہیں آتا۔ اس کی بات پر میشی کا دل ایک دم رکا، وہ سانس روک کے اسے دیکھنے لگی، لیکن کل حالات ایسے بن گئے تھے، میں تکلیف میں نہ جانے کیا کہہ گیا، کہتے وہ سر جھکا گیا۔ جب میشی کچھ پل اسے یوں دیکھتی، اس کا چہرہ اپنے نازک دودھی ہاتھوں میں تھامے اوپر کرتی اپنے مقابل کر گئی۔ یاقوت ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دھیرے سے آگے ہوتی، اپنے پھڑپڑاتے ہونٹ اس کی جلتی سے آنکھوں پر رکھی۔ یاقوت دھیرے سے آنکھیں بند کرتا اپنے چہرے پر رکھے اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ ایک آخری گرم آنسو کا قطرہ گنی سے پلکوں سے اٹکتا نیچے گود میں آ گرا۔ وہ باری باری دونوں آنکھوں کو چوم کر پیچھے ہٹی اور گنکھیوں سے اسے دیکھنے لگی، اتنے قریب سے سیاہ آنکھوں کا شاید رنگ آنکھوں سے قیامت کے میں لاپ ہوا تھا۔ وہ بھلا کا حسین تھا، اپنی ان کانچ سی سیاہ آنکھوں میں ہی پورا ایک جہان آباد رکھنے والا۔ کوئی اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ایک گینگسٹر ہے، وہ لوگوں کو مارتا ہے، وہ دہشت گرد ہے، نہیں، یہ ان میں خاصیت تھی۔ وہ دشمنوں کے ساتھ نفرت کا روپ دھار لیتے تھے اور اپنوں کے ساتھ محبت کا۔ آج کے بعد زیال بھائی مزید دل کے قریب ہو گئے ہیں، ان کی وجہ سے وہ معصوم بچہ آج مجھے مل گیا۔ ہاتھ کا انگوٹھا اس کے رخسار پر رب کرتی دھیمے سرگوشی نما انداز میں بولی، جس پر یاقوت کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی، تم نے مجھے معاف کر دیا اب بھی؟ کہیں اس کے لہجے میں میشی کی ناراضگی کا ڈر چھلک رہا تھا۔ تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ وہ الٹا سوال کر رہی تھی جب جواب اسے یاقوت کی سیاہ آنکھوں میں نظر آیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، سانس جیسے پل میں مدھم سی ہو گئی تھی۔ وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتی تھی کیونکہ اب مزید اسے اذیت میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اگر آج اس تکلیف کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دینے کے لیے اسے اپنی شرم و حیا بھولنی تھی تو وہ یہ بھی کر سکتی تھی۔ وہ دھیرے سے یاقوت کو پیچھے کی جانب دھکیل کے اس کا سر تکیے پر ٹکا گئی۔ وہ سیدھا چت لیٹا، سانس روکے اسے ہی دیکھ رہا تھا، دل دونوں کا زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میشی کی حالت ایسی تھی مانو ابھی روح پرواز کر لے گی، لیکن نہیں، آج اسے اپنی بکھری ہوئی محبت کو سمیٹنا تھا۔ اگر آج نہ سمیٹتی تو وہ یوں ہی اس طرح بکھری رہتی، اور یہ مچائم یاقوت مرزا کو قطعی منظور نہ تھا۔ وہ یاقوت کے سینے پر ہاتھ رکھے جھک کر دھیرے دھیرے اس کے چہرے کے نخوش کو چوم لے گی، اس کے نرم گرم ہونٹوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے یاقوت کے پورے بدن میں سکون جیسے بجلی کی طرح دوڑتا چلا گیا۔ وہ رات میشی نے یاقوت پر بھاری کی تھی، اسے اپنی پناہوں میں سمیٹ کر وہ سب ناشتے پر ایک بار پھر جمع تھے، خوش باش چہروں کے ساتھ۔ یاقوت کی نظریں میشی کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گزری رات کے بعد وہ شرمائی لجائی سی اس کے
سامنے کوئی چیز رکھتی اور واپس سے کچن میں گم ہو جاتی، جبکہ یاقوت اس کی حیا سے محظوظ ہوتا، اسے یک ٹک گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یاقوت کو تب سنبھالا جب وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اس کے دل کے مزید قریب ہو گئی تھی۔ کیا بات ہے، بڑا نکھرا نکھرا سا روپ ہے، لگتا ہے یاقوت نے بہت اچھے سے بنایا ہے۔ کومل اس کے پاس سے پانی کا جگ اٹھاتی شریر ہوتی اسے چھیڑنے لگی، جب پیچھے کام کرتی جمل کی ہنسی چھوٹی۔ ان دونوں کی کسیانی ہنسی دیکھ میشی شرم سے پانی پانی ہونے لگی۔ اس کی گال شرم کے مارے سیکنڈ میں تپے تھے، وہ چاہ کر بھی اپنے چہرے پر چھائی سرخی کم نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنا کمرے میں جا کر شرمانا، اگلے دن مزید روپ نکھر جائے گا۔ اسے پھر سے چھیڑتی کومل آئی ونک کرتی باہر نکل گئی، جبکہ اس کی بات پر میشی کی حالت دیکھنے والی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نئی نویلی دلہن کی طرح شرم کا ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرا جا رہا تھا، اور یہ تھا بھی جب تک ان کے ہاں اولاد نہ ہو جاتی۔ یاقوت اور میشی ایک نئے نیولی میرڈ کپل ہی لگتے تھے۔ سب بیٹھے اپنا اپنا ناشتہ شروع کر چکے تھے، سب کے چہرے کھلے ہوئے تھے سوائے بلاس کے، جو آج بھی خاموش تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسی طرح چپ تھا، اور اس کی چپ ہر ایک نے نوٹ کی تھی، کیونکہ اس کی ہنسی سے ہی پورا گھر گونجتا تھا۔ تم نے آئرہ کو ڈھونڈا؟ سوال زحال کی جانب سے آیا تھا، جب سب نے بیک وقت بلاس کو دیکھا جو زحال کے سوال پر تھوڑا رکا اور نظریں چرانے لگا۔ ڈھونڈا تھا، نہیں ملی، سرسری سے لہجے میں جواب دیتے وہ پھر سے کھانے پر جھک گیا۔ بلاس سے اتنا نکارہ کب سے ہو گیا کہ اسے ایک لڑکی نہیں ڈھونڈی گئی؟ زحال کا لہجہ سارا تھا، لیکن کچھ تھا جس کے بعد بلاس کے دل میں ٹھیس سی اٹھی تھی۔ قرب کے آثار اس کے چہرے پر صاف واضح ہونے لگے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بھائی سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ سچ کا پتہ چلانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ کشمیر میں چھوٹی سے چھوٹی چڑیا کی خبر تک زحال پاشا کو ہوتی تھی۔ میں نہیں ڈھونڈنا چاہتا اسے۔ یہ ہوا تھا دھماکہ سب کے سروں پر۔ سب نے پھٹی پھٹی نظروں سے بلاس کو دیکھا۔ سب سے زیادہ حیرت اور تکلیف جمل کو ہوئی تھی، البتہ زحال نارمل بیٹھا تھا۔ لیکن کیوں بلاس، تم تو آئرہ کو پسند کرتے ہو نا؟ کومل کو جیسے دکھ سا ہوا تھا۔ دکھ تو باقی سب کو بھی ہوا تھا اس کی حالت دیکھ، لیکن وہ ایسا ریئیکٹ کیوں کر رہا تھا اس کی وجہ کسی کو نہیں معلوم تھی۔ پسند کرتا تھا، اس نے تھا پر زور دیا، جب تک یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اس کمینے کی بہن ہے جس نے میری 3 بہنوں کی زندگی برباد کی۔ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ اب کے بار میشی بولی تھی، اسے تو آئرہ خود بہت پسند تھی۔ اس کا قصور اتنا کافی ہے کہ اس کو دیکھ کر مجھے اس کمینے کے کارنامے یاد آتے ہیں۔ وہ اس کی جڑواں نہ ہوتی تو بھی میں پیچھے نہ ہٹتا، لیکن میں اتنا بے غیرت نہیں کہ اس کی ہم شکل کے ساتھ زندگی گزاروں۔ جمل کا دل اتنی اس کی باتوں پر بیٹھا جا رہا تھا، وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ وہ بلاس کی خوشیوں کے بیچ آ گئی تھی۔ وہ آئرہ کو کس حد تک چاہتا ہے یہ بات سب جانتے تھے، لیکن اس سے زیادہ اس کے لیے اپنی بہنیں اہم ہوں گی، یہ آج پتہ چلا تھا۔ وہ ان کے لیے اپنی محبت سے پیچھے ہٹ رہا تھا، اور اس کے اس عمل پر وہ اس وقت کتنے تکلیف سے گزر رہا تھا اس کا بھی بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ تمہاری عمر اور یہ شادی کی، اگر آئرہ سے نہیں کرنی تو کسی اور کو دیکھ لیتے ہیں۔ زحال کی بات پر جمل نے تیزی سے گردن موڑ کر حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ اتنی جلدی اسے اپنی محبت سے پیچھے ہٹنے دے گا، اور وہ بھی اتنی آسانی سے؟ اسے جی بھر کر زحال پر شدید غصہ آیا۔ جس سے مرضی کر دیں، آئی ڈونٹ کیئر، کہتے وہ کرسی پیچھے کھسکاتا اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کا دل کسی حد تک ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، اس کا اندازہ ان بھائیوں کو تھا۔ تبھی یاقوت خود بنا سے چھوڑے اس کے پیچھے گیا۔ ابھی مجھے آئرہ آپ ہی چاہیے۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اتنے پیار سے بولو گی تو میں جیلسی میں نہیں لاؤں گا۔ اس کے جواب پر اس پریشانی والے ماحول میں بھی سب کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی، جبکہ جمل کا اس کے جواب پر چہرہ شرم سے سرخ ہونے لگا۔ وہ اٹھ کر بچوں کا کاٹ گھسیٹتی کمرے میں چلی گئی۔ اصل دل اداس تو اب تک بلاس کی وجہ تھا۔ اس کے پیچھے میشی میڈ کو سب کام بتانے لگی۔ آج اس نے پہلے پورے گھر کی ڈسٹنگ کروانی تھی، یا دوسری وجہ یاقوت کی بے باک نظروں سے چھپنا تھا، جو صبح سے اسے گہری نظروں سے دیکھتا اسے جھپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کیا؟ وہ زحال کی بات پر تقریباً چیخ پڑی تھی، جب اس کی چیخ پر دونوں بچے ڈر کر ایک دم بچ گئے۔ یہ دیکھ زحال نے اسے گور کر دیکھا۔ وہ پیٹ میں تو میرے بچوں کو سکون سے نہیں رہنے دیا، اب تو رہنے دو۔ زحال ڈپٹنے والے انداز میں بولتا دونوں کو ایک ایک ہاتھ سے تھپکنے لگا جو ڈر کر رونے کی تیاری پکڑے تھے۔ چپ ہوتے ٹکر ٹکر دیکھنے لگے۔ آپ کی بات ہی ایسی ہے، اب میں کالج میں ایڈمیشن لوں 2 بچوں کی ماں بننے کے بعد؟ اس کی بات پر زحال ایک پل کو اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا، پھر دھیرے سے اٹھتے اس کے کندھوں سے تھام کر میرر کے سامنے کھڑا کرتے خود اس کے عین پیچھے کھڑا ہوا۔ پیچھے کھڑے ہو کر بھی زحال کا چہرہ جمل کے سر سے اوپر تھا۔ یہ قیامت خیز قد کا فرق ان دونوں کو مزید سب کی نظروں میں جاذب نظر بناتا ہے۔ دیکھو اپنا فگر کہاں سے لگ رہی ہو، 2 بچوں کی ماں۔ اس کے کہنے پر جمل نے اپنے آپ کو سر تا پیر بغور دیکھا۔ وہ واقعی 2 بچوں کی ماں کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ پیازی رنگوں کے گھٹنوں سے نیچے تک آتا فراک اور سادہ سی ٹراؤزر کے نیچے سیم کلر کی فلپ فلاپ پہنے، ریشمی دوپٹہ گلے میں جھولتا ہوا، کھلے بال چھوٹی کیچر میں پیچھے کی جانب دونوں اطراف سے لٹوں کو آپس میں ملائے قید کیے ہوئے۔ رنگ تو اس کا تھا ہی پٹھانوں والا، ساتھ نیا نقش بھی قیامت ڈالتے تھے۔ ایک چیز جو اس نے نوٹ کی تھی خود میں کہ زحال کی شدتوں نے اس کی خوبصورتی مزید بڑھا دی تھی۔ اسی بات پر وہ ایک دم بلش کرنے لگی۔ تم بلش کر رہی ہو؟ زحال جو اس کے ساتھ خود بھی اس کے خوبصورت نازک بدن کا گہری نظروں سے جائزہ لے رہا تھا، اسے بلش کرتے دیکھ فوراً بولا نہیں تو۔ وہ بری طرح سے ہڑبڑاتے نظریں چرانے لگی۔ تبھی وہ اس کے پیٹ پر دونوں ہاتھ باندھتے اس کے کندھے پر دھیرے سے تھوڑی ٹکا گیا۔ اسے اتنے قریب آتے دیکھ جمل کی سانسیں بے ہنگم ہوئی تھی۔ تو کرو، مجھے تمہارے ان خوبصورت بھرے بھرے گالوں پر اپنی شدتوں کا بلش آنا چاہیے۔
کہتے وہ دھیرے دھیرے اپنی بیئرڈ اس کے گال پر رگڑتے جمل کو وساختہ سے سکنے پر مجبور کر گیا۔ ہاں ابھی دروازہ کھلا، اس نے بچنے کا ایک بیکار بہانہ سوچا۔ خیر ہے، سب کو اب علم ہے، میرے ہوتے ہوئے کمرے میں اب کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ سب جانتے ہیں جہال اپنی جمل کے ساتھ مصروف ہوگا۔ اس کی اتنی صاف بے باکی پر جمل نے سرخ ہوتے اسے دیکھا۔ دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے۔ اس نے محسوس کیا تھا جیسے جہال کے ساتھ اس کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے، مانا مکمل ہو جاتی ہے۔ ہاں ابھی آپ سیریس ہیں؟ میرے ایڈمیشن کے لیے؟ اتنا سب ہونے کے بعد اسے جیسے اب تک اس بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں سیریس ہوں، میں چاہتا ہوں میرے بچوں کو ایک پڑھی لکھی ویل ایجوکیٹڈ ماں ملے، تم سے میرا ایک پڑھا لکھا خاندان بنے۔ اس کی بات پر جمل بنا پلک جھپکائے اسے دیکھے گی۔ کبھی کبھی تو اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ شہزادہ سچ سے دیوانوں کی حد تک چاہتا تھا، لیکن باہر اتنے دشمن، اس نے ادھوری بات سے جیسے کچھ باور کرنا چاہا۔ ڈونٹ وری، اب کسی کا باپ بھی جہال خان افندی کی بیوی کی جانب نگاہ نہیں اٹھا پائے گا۔ اس ایک لڑکی کو میں سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اس کے علاوہ جس جمل کو ایک پل کے لیے خوف محسوس ہوا، اس کا وہ روپ یاد آیا جب اس آدمی نے جمل کی تھوڑی سی پھٹی شرٹ والی حالت دیکھی تھی اور جہال نے پین کی نوک سے اس کی آنکھ پھوڑ دی تھی۔ اس کا بیچ والا روپ سوچ کر تو اسے خود اپنی ابی جان سے خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن اس کی شدت بھری محبت ہر بار خوف زائل کر دیتی تھی۔ آپ نے ان کو تبھی کیوں نہیں مارا بھی؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ اسے کچھ گناہوں کا اعتراف کرنا ہے سب کے سامنے، اس کے بعد میں اسے نیری کتے کی موت ماروں گا جسے دیکھ اس کی اپنی روح بھی کانپ اٹھے گی۔ اب اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ جمل خوف زدہ سی ہوتی اس کی پناہوں سے نکل کر ایک دم پیچھے ہٹی۔ ڈر چہرے صاف جھلک رہا تھا۔ وہ اس کا جہال نہیں تھا، وہ بیس کے روپ میں آ چکا تھا۔ وہ اس طرح سپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاں آپ نے کب کہا تھا آپ یہ کام چھوڑ دیں گے؟ وہ خوف کے مارے ٹھیک سے بول تک نہیں پا رہی تھی۔ اصل سانسوں سے اپنے قریب آتے دیکھنے کو وہ 2 قدم اٹھاتا اس کے قریب آتے کمر مار ڈال کر اسے ایک جھٹکے میں خود کے قریب کر گیا۔ میں چھوڑ چکا ہوں، لیکن جب کوئی تمہاری طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھے گا یا تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے گا، میں اس کا یہی اشر کروں گا جو اس دن ان لوگوں کا کیا، جو اب اس لڑکے کے ساتھ کروں گا۔ جمل اس کے سینے پر ہاتھ دھرے اس کی سانسوں کی گرماہٹ اور لفظوں کی تپش محسوس کرتی کانپتی ہوئی اس کے سینے میں منہ دے گی۔ اس بیچ کو وہی ٹھنڈا کر سکتی تھی، اس کی قربت ہی اسے پھر سے جہال بنا سکتی تھی۔ جمل کو خوفزدہ دیکھ وہ اپنے بازوؤں کا اثار اس کی گرد مضبوط کرتا اسے زور سے خود میں بھیج گیا، یہاں تک کہ جمل کو اپنی سانس تک رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ اس کی اس قدر دیوانگی پر رونے لگی تھی۔ وہی ہوا، اس کے آنسو اور قربت اسے 20 سے پل میں جہال بنا گئے تھے۔ میرا بیبی رو کیوں رہا ہے؟ ادھر دیکھو۔ اس کا چہرہ اپنے سینے سے باہر نکالتے اس کی آنکھوں سے بہتا سیال اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کیا۔ اس کی ایزل آنکھیں برس کر مزید خوبصورت لگتی تھیں۔ آپ بہت بدتمیز ہیں۔ وہ پھر سے روتی ہوئی اس کے سینے میں چپ گئی۔ اس کی اس ادا پر جہال کو اس پر ٹوٹ کر شدت والا پیار آیا تھا۔ میں ساری زندگی بھی رومانس کر لوں مگر مجال ہے جو میری بیگم کہہ دے ابھی یو آر سو رومانٹک۔ وہ منہ بصورت خفا سا بولا۔ جب جمل نے چہرہ باہر نکال کر ایک نظر اس کو خوبصورت خفا سے چہرے کو دیکھا، وہ اس وقت سکین کلر کے پینٹ پر وائٹ بٹنوں والی شرٹ اور اس کے اوپر گرے رنگ کی سویٹر پہنے بلا کا حسین لگ رہا تھا۔ نیچے وائٹ جوگرز، ہاتھ میں برانڈڈ واچ اسے مزید جاذب نظر بنا رہے تھے۔ ابھی وہ کچھ بولنے لگی تھی، شاید وہی جو وہ سننا چاہتا۔ ابھی یو آر، وہ بولتے بولتے پھر رکی۔ یس آئی ایم، وہ جیسے مزید بے چین ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی زامل اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مارتے رونا شروع ہو گیا۔ اس کی آواز پر جہال نے زور سے آنکھیں بند کرتے جیسے ضبط کیا ہو۔ یہ مجھ سے پٹے گا۔ وہ ضبط سے مٹھیاں بھینچتے دانت پیس کر بولا۔ جب جمل اپنا آپ اسے چھڑاتی ہے کہ جیسے میں اپنے بچے کے پاس چلی گیا۔ وہ جہال کی حالت دیکھ مشکل اپنی ہنسی منہ میں ہی دبا رہی تھی۔ میری بیٹی دیکھو کتنا خیال رکھتی ہے اپنے باپ کے جذباتوں کا۔ ایک یہ تمہارا ثبوت ہر بار اپنی یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگیں میرے رومانس کے بیچ اڑا کر رکھ دیتا ہے، میرا نیا دشمن۔ جمل کو اس کا یہ غصے والا انداز بے حد کیوٹ لگا تھا۔ وہ جل کوٹ کر بھی آخر کس سے رہا تھا؟ اپنے ہی بیٹے سے۔ ابھی شرم کرے، میرے بیٹے سے ابھی سے دشمنی لے رہے ہیں؟ ہونے دے اس کو 2-3 سال کا، نہ آپ کو یہ تگنی کا ناچ نچا دے تو۔ وہ اسے بھیانک مستقبل دکھاتی خود اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ ہاں ایک یہی دشمن ہے جس سے جہال خان افندی خود ہار جائے۔ وہ محبت پر لہجے میں بولتا جو کر اس کے روئی سے گال چوم لے گا۔ اپنے باپ کی شدت پر وہ منہ پھاڑے اور زور سے رونے لگا۔ دیکھا اس کو پیار راس ہی نہیں ہے۔ وہ کلس کر بولتا ضالع پر جھکے جو اپنے باپ کے لمس پر خوشی سے اور تیز ہاتھ پیر مان لگی۔ صحیح جوڑی بنی تھی چاروں کی۔ بیٹا ماں کا لاڈلا اور بیٹی باپ کی مخالف پارٹی ہونے کے باوجود بھی چاروں میں ایک دوسرے کی جان بستی تھی۔ وہ کتنی دیر کبھی ضالع کو چومتا کبھی زامل کو، جس سے وہ تیز تیز روتا اپنی ماں کو باپ کے ظلم کی شکایت لگاتا، کیونکہ وہ چومتا کم اور اپنی داڑھی زیادہ اس کی روئی سے گال پر رگڑتا۔ اس کے مقابل ضالع کو اپنی بیئرڈ کی چبھن تک سے بچاتا تھا، کیونکہ بیٹیاں نازک ہوتی ہیں اور ضالع افندی قسمت کی ملکہ تھی کہ اسے جہال خان افندی جیسا باپ ملا تھا جو کبھی کسی رشتے میں فیل نہیں ہوتا تھا۔ اسے بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھ جمل کو پھر صبح والا برلاس کا چہرہ یاد آیا، جسے یاد کرتے وہ پھر سے افسردہ ہو گئی۔ دھوپ آج بھی نہیں نکلی تھی۔ دھند سے سامنے کا منظر دھندلا سا تھا، کوئی بھی چیز صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مزدور اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔ وہ وہیں گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا وہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے پاس ہی ایک اور گاڑی آ رکی، اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تو سامنے یاقوت گاڑی سے نکل کر جیبوں میں ہاتھ ڈالے سی کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ برلاس نظریں پھیر گیا۔ وہ کبھی اپنے بھائیوں سے اپنے جذبات نہیں چھپا سکتا تھا۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ وہ اس کے ماں باپ دونوں تھے جنہوں نے اسے اتنی محبت دی تھی۔
جتنی شاید اس کے اصلی ماں باپ بھی نہ دیتے تو وہ کیسے نہ اپنی محبت سے دربدار ہوتا۔ اس کی محبوبہ کا بھائی اس کے بھائیوں کا مجرم تھا، کچھ ٹوٹا تھا اس کے اندر، شاید اس کا دل جس کی تکلیف بدن کے ایک حصے نے محسوس کی تھی۔ وہ خود پر ضبط کے بند باندھتا انگلی کے پور سے آنکھوں کنارے صاف کرتا، زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لے آئی۔ یعقوب گاڑی سے جیکٹ نکال کر اس کے پاس لاتا، خود اسے پہنانے لگا۔ یہ دیکھ پرلاز نے بمشکل اپنے ہونٹ پر بڑھتی کپکپی کو روکا۔ تمہاری بہن بریانی بنا رہی ہے تمہارے لیے، اور تم بیمار ہو کر کھچڑی کھانا چاہتے ہو۔ اپنی بات پر خود ہی ہنستے برلاس کو دیکھا جو مسکرایا تک نہیں، بلا کی سنجیدگی اس کے چہرے پر رقم تھی۔ برلاس اپنا نام اس کے منہ سے سنتے ایک ابھار سا برلاس کے اندر بھر گیا۔ وہ گہری سانس لیتا، یہاں وہاں دیکھنے کا، یقیناً وہ خود کو رونے سے باز رکھ رہا تھا، لیکن پوری آنکھوں میں بار بار اتر آتا، یہاں دیکھ میری طرف، کہتے اس کا چہرہ نرمی سے اپنی جانب کیا۔ جب اس کی آنکھوں میں اترے عرق کو دیکھ یعقوب کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ کب اپنے چھوٹے بھائی کو ایسے دیکھ سکتے تھے جس کے لیے وہ راتوں کو جاگتے تھے، دن بھر اس کی رکھوالی کے لیے اس کے آگے پیچھے گھومتے تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، اس کے رونے سے پہلے اس کی پسندیدہ چیز حاضر کر دیتے تھے۔ ہاں برلاس شاہ ان کی پہلی اولاد تھا، کیا ہوا؟ پیار سے پوچھتے ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا، وہ سر دھیرے سے نفی میں ہلانے لگا۔ رونا ہے؟ اس کے ضبط سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ پوچھا۔ جب برلاس ہونٹ کا ایک کنارہ دانتوں میں دباتے دھیرے سے سر اسپات میں ہلانے لگا، یعقوب اسے خود سے لگائے زور سے بین کے۔ جب وہ اپنے بھائی سے لگا ضبط کھوتے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس کا یوں تڑپ کر رونا دیکھ یعقوب کا دل پھٹنے لگا۔ وہ ڈرتا تھا کہ اس سے عشق میں امتحان نہ لیا جائے، لیکن وہ کیا جانتا تھا قسمت سے سب سے کڑا امتحان اسی کی قسمت میں لکھا تھا۔ اکا دکا اس سائڈ کے مزدور بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگے، جنہیں یعقوب نے غصیلی نظروں سے دیکھتے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ کتنی دیر وہ یعقوب کے گلے لگا روتا رہا، اس کا رونا یعقوب کی جان نکالا تھا۔ وہ میری قسمت میں نہیں ہے۔ وہ روتا ہوا بچوں کی طرح ہچکی لینے لگا۔ وہ کیوں اس کی بہن ہے؟ کیوں وہ اسی طرح وہ یعقوب کے گلے لگا اذانی سا ہوتا چیخا۔ اس کی چیخ پر یعقوب کی روح تک کانپ اٹھی۔ یقین بچپن کے بعد اب وہ آج رو رہا تھا، اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ میری جان تو کیوں دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کا بھائی ہے؟ اس میں کوئی اس بیچاری کا کیا قصور؟ یعقوب کی بات پر وہ ایک جھٹکے میں پیچھے ہٹا، سرخ متورم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے ٹوٹے دل کی کرچیاں اس کی بوری آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ بے قصور اس کا بھائی ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کرتا رہا، وہ سب اندھے بنے رہے، کیوں؟ آخر میں جیسے دہاڑا تھا، یعقوب جانتا تھا اب وہ کیا کرے گا، اور وہی ہوا۔ اس نے پاس پر لکڑی کا مضبوط ٹکڑا اٹھاتے سیدھا گاڑی کے شیشے پر دے مارا۔ شیشہ بال میں چور چور ہوتا گاڑی کے اندر باہر بکھر گیا تھا۔ کیوں؟ وہ اندھے بنے رہے، کہتے اس نے دوسری شیشے پر وہی لکڑی دے مارتے اسے بھی چکنا چور کر دیا۔ یعقوب صاحب سے آنکھیں میتا ہر شیشے کی شہادت پر افسوس کرتا، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دونوں گاڑیوں کی حالت ابتر کر دی۔ وہ جب بھی روتا تھا ایسے ہی توڑ پھوڑ کرتا تھا، اور اس کے بھائی کھڑے اسے دیکھتے رہتے جب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تھا۔ تبھی پامیر کی گاڑی بھی وہاں رکی۔ اسے دیکھ یعقوب نے سر نفی میں ہلایا، مطلب وہ گاڑی بھی گئی۔ آج اسے شدید غصے میں دیکھ پامیر کی آنکھیں پھٹی، لیکن کچھ نہیں بولا، بس یعقوب کی طرف کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاکھوں کا نقصان کر گیا تھا، لیکن غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ آئی ہیٹ ہر، مجھے نفرت ہے اس سے۔ وہ روتا جاتا اور توڑ پھوڑ کرتا جاتا، میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ آئی ریئلی ہیٹ ہر۔ آخر میں اس نے جس گاڑی کا سامنے کا شیشہ توڑا اسے دیکھ یعقوب اور پامیر کی سانس تک رکی۔ وہ زحال کی گاڑی تھی جو شیشے ٹوٹنے کے بعد دونوں ہاتھ چہرے کے سامنے کرتا چہرہ موڑ گیا۔ کچھ کانچ کے ٹکڑے اس کے بازو میں اس وقت کھپ گئے۔ یہ دیکھ برلاس ایک دم رکا، ساتھ آنکھوں سے بہتے آنسو گر گئے۔ پاشا آپ ٹھیک ہیں؟ یعقوب اور پامیر دوڑ کر اس کے قریب آئے جو اب اندر بیٹھا اپنے سامنے کھڑے برلاس کو دیکھ رہا تھا۔ اسے جمل نے بھیجا تھا برلاس کو واپس لانے کے لیے۔ وہ گاڑی سے اترتا قدم قدم چلتا برلاس کے سامنے جا رکا۔ جب وہ سر جھکائے نادم سا ہوا، آنسو پھر سے خاموشی سے جاری ہوئے تھے۔ غصہ ٹھنڈا ہوا یا مزید توڑ پھوڑ کرنی ہے؟ سرسری لہجے میں پوچھا۔ جب برلاس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور دیکھتا ہی گیا، پہلو میں پڑے ہاتھ سے لکڑی بے ساختہ چھوٹی زمین پر جا گری اور سر پھر سے جھکتا نفی میں ہلنے لگا۔ جب زحال نے آگے آتے اسے اپنے سینے سے لگایا، اپنے بھائی کی آغوش میں آتے ہوئے ایک بار پھر بچوں کی طرح سے لپٹا رونے لگا۔ یعقوب اور پامیر بھی آگے آتے اسے لپٹ کے وہ تینوں کو آج بھی ویسے ہی خود میں سمیٹے کھڑا تھا جیسے ان کے چھوٹے ہوتے کرتا تھا۔ آج تینوں اس کے برابر قد نکال چکے تھے، لیکن پھر بھی اس کی آغوش میں آتے وہی بچے بن جاتے تھے۔ کتنی دیر برلاس اس سے لپٹ کر روتا رہا، آخر میں چپ ہوتے چہرہ اٹھایا اسے دیکھنے لگا۔ بچہ اب فیڈر مانگے گا؟ پامیر نے اسے دیکھ شریر ہوتے چھیڑا تھا، جس پر یعقوب تانت پڑا، جبکہ زحال مسکراتا ہوا برلاس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تک نہیں آئی تھی۔ چلو گھر، تمہاری تین بہنیں انتظار کر رہی ہیں تمہارا، نہ گئے تو ہمیں رات کو انٹری نہیں ملے گی۔ یعقوب لاڈ سے کہتے اس کے کندھے پر ٹوکا مارتے اسے ہنسانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام ہو گیا۔ وہ نہیں مسکرایا، آنکھوں مار کے اسی طرح جمع رہا۔ ہماری گاڑی تو اس نے تباہ کر دی، رکیں میں گاڑی منگوا لوں، کہتے پامیر کان ملانے لگا۔ میر بخش کو ایک گاڑی بھیجنے کا بول کر وہ واپس آیا۔ برلاس اب تک زحال کے ساتھ چپکا کھڑا تھا،
اس کے آگے وہ باقی دو کو بھی نہیں دیکھتا تھا۔ تھوڑی دیر میر وقت خود گاڑی لے آئے جسے باقی گاڑیاں لانے کا بول کر چاروں بھائی ایک ہی گاڑی میں گھر کے لیے نکل گئے۔ پامیر کے کہے کے مطابق بلاس کی تینوں بہنیں اس کی مدد سے تھیں۔ مشی نے اس کے لیے بریانی بنائی تھی۔ جمل کے لیے دونوں بچوں کو تیار کر کے اس کے سامنے پیش کر دینا ہی کافی تھا، اور کومل اس کی بانڈنگ بلاس کے ساتھ بڑی بہنوں والی تھی جو اسے اب ڈانٹ ڈپٹ کر کھانے پر اکسا رہی تھی۔ لے آج وہ کچھ نہیں بولا، نہ ذرا سا بھی مسکرایا۔ اس کی بکھری حالت دیکھ سب کے دل مٹھی میں آئے تھے۔ جمل نے ہاتھ لگا کر جہال کو اس کی جانب متوجہ کروایا، یا وہ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا۔ جب نظر اٹھا کر سامنے اترے چہرے کے ساتھ بیٹھے بلاس کو دیکھا، وہ سامنے رکھی بریانی میں چمچ مارتا نہ جانے کس سوچ میں مگن تھا۔ اس کے چہرے کی اداسی نے سب کو اداس کر رکھا تھا۔ جہال اٹھ کر اس کے پاس جا کر بیٹھا اور چمچ اس کے ہاتھ سے لیتے اپنے ہاتھوں سے بریانی کھلانے لگا۔ اپنے بھائی کو سامنے دیکھ اس کی آنکھوں میں ٹھہراہٹ موتی بن کر آنکھوں کی بار توڑتا نکل کر ہلکی ہلکی بیڑ میں جذب ہو گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ جہال کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تبھی زامل رونے لگا۔ جمل نے اسے بھی جہال کی گود میں دے دیا۔ جب وہ باپ کی گود میں آنکھتے ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگا، وہ اسی لیے بلاس کو کھانا کھلاتا رہا۔ جب زامل نے منہ پھاڑے زور سے رونا شروع کر دیا، یہ جیلس ہو رہا ہے کہ اس کا آخر یہ بڑا بچہ لے کر جا رہا ہے۔ یاقوت کی بات پر سب کی بے ساختہ ہنسی چھوٹی۔ بلاس زامل کو دیکھ دھیرے سے مسکرایا، یہی بچے اس کا منہ ٹھیک کر سکتے تھے۔ اس کا حق کیوں ان سے پہلے بلاس میری اولاد ہے۔ پیار سے بلاس کو مزید اپنے ساتھ لگا گیا، لیکن زامل کو کہاں منظور تھا اپنے باپ کو شیئر کرنا۔ وہ اور زور لگا کر رونے لگا جیسے اسے سب سمجھ آ رہی ہو۔ اس کے اتنی تیز رونے پر سب کے کہہ بلند ہوئے۔ بلاس نے زامل کو اس کی گود سے لیتے اپنی گود میں لٹا لیا، جہاں آتے وہ فوراً چپ کر گیا۔ اب تک مشی کے برابر ہی اس نے بچوں کو سنبھالا تھا، اور بچے دل کے سچے ہوتے ہیں جو انہیں پیار دے بدلے میں وہ بھی ان کا مان رکھتے ہیں۔ باقیوں کی گود میں تو ایسے روتے ہیں جیسے سچ میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ جہال اسے بریانی کھلاتا اور وہ ساتھ ساتھ زامل کے ساتھ کھیلتا۔ یہی خوش باش فیملی جہال کے دل کا سکون تھی۔ مشی میڈ کے ساتھ کام میں مصروف ہو چکی تھی۔ کومل وہیں بیٹھی لیپ ٹاپ پر اپنے ہاسپٹل کا کام دیکھنے لگی۔ پامیر کو کچھ میڈیسنز لینے مارکیٹ بھیج دیا تھا، وہی میڈیسنز جو اب مشی کو یاقوت کو کھانی تھی۔ اب ان کو یہ کیس وہ خود ہینڈل کر رہی تھی۔ یاقوت اور بلاس کسی کام سے باہر جا چکے تھے۔ تبھی ایک گارڈ ہاتھ میں ڈھیروں شاپنگ بیگ لیے سر جھکائے وہاں حاضر ہوا۔ جہال بھی وہیں بیٹھا ٹانگیں سیدھی کیے ٹیبل پر رکھ کر اپنے کام میں مصروف تھا۔ سائیں یہ گاڑی آج ریپیئر ہو کر آئی تھی، اس کی ڈگی میں یہ سامان موجود تھا، وہ گارڈ مؤدب انداز میں کہتا وہ بیگ ترتیب سے سامنے ٹیبل پر رکھنے لگا۔ جب کومل اور کچن سے باہر نکلتی جمل کی نظر اس سامان پر پڑی تو وہ وہی سامان تھا جو ان دونوں نے اس دن خریدا تھا۔ جہال کو دیکھ جمل کے چہرے پر ہی رنگت پل میں متغیر ہوئی، لیکن کومل کی آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، جہال کے کہتے وہ سارا کام کرتا باہر نکل گیا۔ واؤ جمل دیکھو ہمارا سامان مل گیا، تھینک گاڈ تمہاری نائٹی بچ گئی، مجھے تو اسی کا کام کھایا جا رہا تھا۔ وہ چیک کر بولتی سارے بیگز کھول کر تسلی کر لیں گے۔ جب اس کی بات پر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی جہال کی نظریں سامنے کھڑی جمل کی جانب اٹھی، جنہیں دیکھ جمل وہیں کھڑی کھڑی شرم سے پانی ہونے لگی۔ کتنی مشکل سے لی تھی تم نے یہ 5-6 نائٹی؟ وہ نائٹی لفظ پر زور دیتی اپنی ہنسی دباتی بولتی چلی گئی، جبکہ ان کی تعداد سن کر جہال نے حیرت سے جمل کو ایسے دیکھا جیسے کہہ رہو 5-6 واہ۔ اس کی یہ نظر سمجھتے جمل کا چہرہ سرخ قندھاری سے ہوتا نظریں چرانے پر مجبور کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے جہال تمہاری بیوی نے شاپنگ کے وقت تمہارے پسندیدہ رنگوں کا کتنا خیال رکھا اور ایک چیز اسی رنگ کی لی۔ چیز پر زور دیتی اشارہ نائٹی کی جانب کرنے کا۔ یہ دیکھ جہال کا دل یکبارگی سے دھڑکا۔ پہلی بار جمل کا اس کی خواہشوں کے بارے میں سوچنا اسے دل سے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ لو پکڑو اپنا سامان۔ او لیڈی ڈیانا میرا سامان روم میں رکھ کر آؤ۔ آخر میں اس میڈ کو دیکھتی تنزیہ بولی جو فون کی اسکرین میں چہرہ دیکھے اپنے چہرے پر زبردستی لٹیں نکال رہی تھی۔ اس نے نوٹ کیا تھا جہال کے ہوتے وہ ایسی چچوری حرکتیں کرتی تھی جسے دیکھ آج کومل غصے سے بولی۔ وہ ڈر کر جلدی سامان اٹھاتی کومل کے کمرے میں لے گئی، جب جمل اب تک وہیں اسٹک کھڑی تھی۔ اب تمہیں کون سا سانپ سونگ گیا، اٹھاؤ بلکہ تم چھوڑو جہال، وہ بولتے جہال کی جانب مڑی جب تک جمل کوئی کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم اٹھاؤ اپنی بیوی کا سامان، وہ خرید لائی یہی بہت ہے، اس کو جتانے والے انداز میں بولتی گویا اس پر حکم صادر کر گئی۔ اور وہ بھی تابعدار شوہروں کی طرح لیپ ٹاپ ایک سائڈ رکھتے جمل کو اپنی گہری نظروں میں بھرے وہ بیگز اٹھاتا روم کی جانب بڑھ گیا۔ اس کی جاتی جمل ہوش کی دنیا میں آتی کومل کو گھن لگی جو اس کی گوری دیکھ زور سے کہہ مار کر ہنسی اور ہنستی چلی گئی۔ اب بچ کر دکھاؤ تم مجھ سے۔ وہ ہنس کر پاگل ہوتی اپنا پیٹ دونوں ہاتھوں میں تھام گئی۔ اس حال میں اس سے ہنسنا تک محال ہو رہا تھا۔ جمل سوف پر بڑا کشن اٹھا کر کومل کو دیہ ماتی وہیں بیٹھنے لگی تھی جب جہال کی آواز آئی۔ یقیناً اس کا رومانٹک موڈ آن ہو چکا تھا۔ یہ سوچ کر جمل کے جیسے جان نکلی تو اس نے شدت سے دعا کی کاش بچے اٹھ جائیں، لیکن بھئی آج جیسے نشہ کر کے سوئے تھے۔ کومل اس کی حالت دیکھ بامیں مٹکاتی اسے چھیڑنے لگی جیسے کہہ رہی ہو جاؤ بچوں اس کے بڑکے جذبات ٹھنڈے کرو، اور جمل کی حالت ایسی تھی مانو ابھی رو دے گی۔ وہ مرتی اٹھی اور چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے کی جانب بڑھی۔ اتنے میں جہال پھر سے چیخا گلالے۔ اس کے منہ سے یہ لفظ سنتے جمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔
لڑکا تھا، اس نے اپنی خیر کی دعا مانگتے قدم جیسے ہی کمرے میں رکھا، سامنے زیال کے ہاتھ میں وہ بیہودہ ڈریس دیکھ جیسے جسم سے جان نکلی تھی۔ وہ اسٹک ہوئی اسے دیکھنے لگی، جو خمار بھری نظروں سے جمل کے سامنے وہ ڈریس کرتا جیسے اس میں اس کا نازک بدن ناپ رہا ہو۔ زیال نے سامنے کھڑی جمل کو دیکھا، وہ ڈریس بیڈ پر پھینکا اور اسے گہری جذبوں سے ٹور نظروں سے دیکھتے اس کی جانب پڑا۔ اسے اپنی جانب آتے دیکھ جمل کا گلا جیسے ایک دم خشک ہوا تھا۔ وہ درمیان کے چند قدموں کے فاصلے کو عبور کرتا استکایا اور اس کی نازک کلائی تھامتے اسے کھینچ کر دروازہ بند کرتے اس سے پہ نکال گیا۔ زیال خان افندی کی سانسوں کی گرماہٹ جمل فات خان زادہ کی جان لبوں پر لے آئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اپنے پیچھے دروازے پر ٹکائے مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ابھی اسے خود سے لپٹا لے گا۔ میرے لیے اتنا حسین تحفہ لائی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ ہاتھ اس کی نازک کمر پر ٹکاتے انگلیاں دھیرے دھیرے اس کی کمر پر مس کرنی شروع کی۔ جمل دروازے سے چپکی چہرہ اوپر اٹھائے اسے اپنے اتنے قریب دیکھ رہی تھی، جو اس پر جھکا آنکھوں میں خماری بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میں نے نہیں۔ اس سے قبل وہ کچھ بولتی، زیال نے جھک کر اپنے لب اس کے کان پر رکھتے جمل کی سسکی نکلوائی۔ بدلے میں بھی تمہیں اتنا ہی حسین تحفہ دیتا۔ یہ واحد چیز ہے جو بیوی لیتی خود کے لیے، لیکن فائدہ ہم شوہروں کا ہوتا ہے۔ وہ شدت سے چور لہجے میں بولتا، دھیرے سے مسکرایا، جبکہ اس کی بات پر جمل پل میں سرخ ہوئی تھی۔ گلابی گال شرم سے دہک اٹھے تھے۔ آپ بتاؤ کب اس تحفے کا حق ادا کروں؟ آج رات اس کی بات پر جمل کی جان لبوں پر آئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بری طرح سے کانپتی ہوئی اس کے ہونٹوں کی حرکت اپنی نازک سی گردن پر محسوس کرتی تڑپ کر اس کے کندھے تھام گئی۔ جتنی خوبصورت یہ ڈریس ہے، اتنی خوبصورتی سے میں اس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ بوجھ لوتے لہجے میں بولتا وہ مسلسل اپنے ہونٹ جمل کی گردن پر مسلتے اس کی جان ہلکان کرنے لگا تھا۔ وہ نازک جان دروازے سے لگی اس پہاڑی وجود کے پیچھے چھپی نظر تک نہیں آ رہی تھی۔ اس کی جان لیوا شدتیں اپنی گردن پر برداشت کرتے اس نے دل ہی دل میں کومل کو 2-4 مناسب القابات سے نوازا تھا۔ اسی کی وجہ سے اس وقت وہ اس بھوکے شیر کی گرفت میں پھنسی اپنی جان ہلکان ہوتے محسوس کرتی تڑپ رہی تھی، اور آج رات وہ پکا اس کی جان نکالنے والا تھا۔ میں نہیں جاگ سکتی پلیز۔ وہ اب جیسے رو دینے کو تھی جب زیال چہرہ باہر نکالے اسے دیکھنے کا۔ میری شدتیں تم سونے نہیں دیں گی، آہو کی صدا سے بولا تھا۔ جمل اسے دیکھتی رہ گئی۔ ظالم ایک تو مسکراہٹ ایسی دیتا تھا کہ جمل کو اپنا وجود پگھلتا محسوس ہوتا تھا۔ دن بھر آپ کے بچے سکون نہیں لینے دیتے، اور رات میں آپ بولتے اس کی ہزل آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ دیکھ زیال کو اس پر ٹوٹ کر پیارا تھا۔ مجھے بتایا کرو، رات بھر تمہاری تھکاوٹ دور کروں گا۔ اس کی معنی کہ اس بات پر جمل اسے گھومنے لگی۔ کیا تمہیں اس تھکاوٹ میں سکون محسوس نہیں ہوتا؟ اس کی آنکھیں پڑتے دھیمی سرگوشی کرتے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ وہ حیران ہوتی اسے دیکھنے لگی۔ اسے کیسے پتا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ اسے ایک لمحے کے لیے زیال سے خوف محسوس ہوا تھا، مانو وہ کوئی جن ہو۔ وہ ڈر کر اسے خود سے دور دھکیلتی فوراً سے باہر نکل گیا۔ اسے اتنی اسپیڈ میں غائب ہوتے دیکھ زیال کا زندگی سے بھرپور قہقہ پورے کمرے میں گونجا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی نظر بیڈ پر جاگتے مٹر سی آنکھوں سے خود کو دیکھتے بچوں پر گئی۔ وہ بیڈ کے قریب آتا ان پر جھکتا چٹا چٹ ان کے گال چومنے لگا۔ جو جذبات ان کی ماں بھڑکا کر گئی تھی ان کا بدلہ بیچارہ زامل چکا رہا تھا۔ اپنے باپ کی چپتی داڑھی کے ظلم پر وہ منہ پھاڑے زور زور سے رونے لگا۔ یہ دیکھ زیال کو اور بھی ہنسی آئی، پھر اپنے بیٹے پر رحم کھاتے اسے گود میں اٹھا کر چپ کروایا۔ آج جانا بندے ہاتھوں میں بندوق پکڑے پیری پر کھڑے تھے، چہرے پر سیاہ ماسک لگائے جو دور سے ہی پہچان کرواتا تھا کہ وہ 20 پاشا بے کے لوگ ہیں، دور دور تک علاقے میں پھیلے ہوئے، جو اس کی دہشت اس کے دشمن پر مزید عیاں کرتا، اسے خوف میں مبتلا کرتا تھا۔ انہی کے بیچ وہ پیروں اور ہاتھ میں جکڑی زنجیر کا وزن گھسیٹتے خستہ حالت میں دھیمی چال چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے یاقوت اور پامیر دونوں ہاتھوں میں کلاشن کو پکڑے سینہ تان کر آ رہے تھے۔ جہاں بھی نوفل تھوڑا سا رکتا ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک اپنی بندوق کی نال اس کی پیٹھ پر دے مارتا اور وہ پھر سے لڑکھڑاتے قدم اٹھاتا آگے چل پڑتا۔ اصل چیز جو اسے بار بار رکنے پر مجبور کر رہی تھی وہ تھا پاشا بیگ کی سلطنت کی شان۔ یہ جگہ اور لوگ اپنے میں ایک رعب رکھتے تھے۔ نوفل کو بلا شبہ احساس ہوا کہ وہ واقعی ایک خطرناک بندے سے الجھ رہا تھا جسے وہ معمولی ڈاکو سمجھ رہا تھا۔ وہ تو اپنی میں ایک پوری سلطنت کی کھڑی کیے ہوئے تھا۔ سامنے ہی کرسی پر سگریٹ کے کش لگاتے پاشا پر نظر پڑی جس کے آگے ہر ایک گردن جھکائے کھڑا تھا۔ نوفل کی ویران آنکھیں اسے دیکھ خوف کے مارے جھکنے لگی تھی۔ پاشا اسے دیکھ بے اختیار دھوئیں کے مرغولے ہوا میں چھوڑتے اٹھ کھڑا ہوا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کی ماتھے پر بندی پٹی پر نظر پڑی۔ ان لوگوں کو بلا لیا؟ وہ نظر نوفل پر گاڑی یاقوت سے مخاطب ہوا۔ جی پاشا صاحب وہی ہیں۔ وہ مؤدب انداز میں بولتا سر خم کر گیا۔ جانتے ہو تم زندہ کیوں ہو؟ سوالیہ نگاہیں اس کے سراپے پر گرد سر لہجے میں بولا۔ جب نوفل نظر اٹھا کر ناسمجھی سے اسے دیکھا، پاشا کی بات پر اس کی آنکھیں پھٹنے لگی، روح جیسے جسم سے کھینچ لی گئی، رنگ لٹھی کی مانند سفید پڑ گیا۔ موت کو ذلت سے کیوں آسان سمجھا جاتا ہے، اس کا اندازہ نوفل ابراہیم خانزادہ کو آج ہوا تھا۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا اگلی سانس میں تم پر لینی مزید 2 بار کر دوں گا اور زبان حلق سے کھینچ کر سر چگلواؤں گا۔ اس کا لہجہ یہ آگ برسا رہا تھا۔ نوفل کو بے اختیار اس سے خوف محسوس ہوا۔ زیر تو وہ تب ہی ہو گیا تھا جب اپنی بہن کو کسی اور کی گرفت میں دیکھا تھا، اب تو زندہ ہو کر پل پل مارا تھا۔ اس کے کیے کی سزا اس کی معصوم بہن بھگت رہی تھی۔ میں وہی کروں گا جو تم کہو گے، لیکن بدلے میں میری بہن کو چھوڑ دو۔ وہ ہاتھ جوڑے جیسے بھیک مانگنے لگا تھا۔ کوئی اور شخص ہوتا تو اس کی اس حالت پر زندہ نہ صحیح
تھوڑا سا رحم ضرور کھاتا، لیکن سامنے وہ بیسٹ رحم نامی چیز سے بالکل انجان۔ اس کی بات پر پاشا نے سگریٹ کا ایک اور کش لگاتے دھواں نوفل کے منہ پر چھوڑا اور گرے جھیل سی شفاف نظریں اس کے چہرے پر گاڑی ایک قدم آگے آیا۔ عورتوں کو ڈھال بنا کر اپنے دشمن کو زیر کرنا بزدلوں کا کام ہے، اور پاشا بھی بزدل نہیں، مرد ہے، ایک نسلی مرد جو خود دشمن کے حلق میں ہاتھ ڈال کر اس کی انتڑیاں تک نکال لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کا برفیلا لہجہ نوفل کے وجود میں رہی سی طاقت بھی کھین گیا۔ پاشا کے اشارے پر یاقوت اور پامیر نوفل کو گردن سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے گئے۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن پامیر نے بندوق کی بیک سائڈ اس کے سر پر دے مارتے خاموش کروایا۔ پاشا کی گاڑی کے پیچھے یاقوت اور پامیر کی گاڑیاں بھی نکلی تھیں۔ نوفل زیر لب کچھ بڑبڑاتا کہ وہ لوگ جہاں اسے لے جا رہے تھے وہ سوچ کر اس کی روح جیسے فنا ہو رہی تھی، ایک قیامت سی اس پر ٹوٹنے والی تھی۔ شام گئے وہ زمین پر بے سود پڑی گہری نیند میں تھی۔ کمر پر لگے زخم سے خون نکلتا سوکھ کر اس کی شرٹ بھی کمر سے چپکا چکا تھا، ٹانگیں بھاگ بھاگ کر جیسے ٹوٹ چکی تھی، پورا بدن تھکاوٹ سے چوہتا، ٹھٹرتی سردی میں اس کا وجود جیسے یک برف بنتا اکڑ چکا تھا۔ اس میں اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ آنکھیں کھول کر ہی اپنے آس پاس دیکھ لے۔ وہ تھوڑی تھوڑی کسمساتی پھر سے گہری نیند میں جا گری۔ رات کے وہ پھر اسی طرح بے سود رہی جب اچانک ایک بھرے پانی کا جگ کسی نے اس کے چہرے پر الٹایا تھا۔ عائرہ بری طرح سے ہانپتی ہوئی ایک دم ڈر کر اٹھی، لیکن جتنی رفتار سے وہ اٹھی تھی سر بھی اتنی تیزی سے چکرایا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں زور سے سر تھام گئی، پھر دھیرے دھیرے اسے ہوش آنے لگا۔ وہ ادھ آنکھوں سے اپنے آس پاس دیکھنے لگی۔ وہ اس گہرے سیاہ تاریک جنگل سے پھر سے اسی سفید حویلی کی قید میں آ چکی تھی۔ یہ دیکھ عائرہ کی آنکھیں ایک دم پوری کھلی، وہ آنکھیں پھاڑے یہاں وہاں دیکھنے لگی جب نظر اپنے سامنے موجود کرسی پر بیٹھے شخص پر گئی۔ گرے پینٹ پر وائٹ جیکٹ، سر پر اسی شرٹ کی ہوڈی پہنے، ماتھے پر بکھرے بال اور آنکھوں سے نیچے تک سارا چہرہ سیاہ ماسک میں ڈھکے، دونوں ہاتھوں میں لوہے کی زنجیریں بار بار لپیٹتے ہوئے شخص قہر بار نظام سے عائرہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ عائرہ کا خوف کے مارے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، رنگ لٹے کی مانند سفید ہو چکا تھا۔ وہ خوف سے بری طرح سے کانپتی پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ وہ شخص اسی طرح اسے دیکھتا گیا، اس کی آنکھوں کو شعلے کی تپش عائرہ کو اتنی دور بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پیچھے کھسکتی کسی سے جا ٹکرائی، اس کے ٹکراتے پیچھے سے کسی کے غصے سے گرانے کی آواز آئی، جس سنتے عائرہ کی سانس تک رک گئی، آنکھیں پھٹتی خوف سے لبالب بھرنے لگی۔ سانس اب تک نہیں آئی تھی اور اسے لگا تھا اب وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ سامنے اس شخص کی نگاہیں دیکھنے سے بہتر تھا وہ پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی۔ وہ بری طرح سے لرزتی دھیرے سے پیچھے جیسے ہی مڑی، سامنے جرمن شیفرڈ کو دیکھ کر عائرہ کی آنکھیں خوف سے پھٹتی چلی گئیں۔ وہ کتا شدید غصیلی نظروں سے دھان نکالے عائرہ کو دیکھتا گرا رہا تھا، اور بھی بھیانک جو تھا اس کے باہر نکلے نوکیلے دانت اور آگے سے منہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خون خوار کتا عائرہ کو دیکھ گراتے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے اپنی جانب بڑھتے دیکھا عائرہ خوف سے لرزتی لڑکھڑاتے اٹھتی پیچھے پیچھے بیٹھے سیاہ ماسک پہنے شخص کی اوٹ میں جا چکی، ساتھ دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے۔ اس کا جیکٹ خوف زدہ سی ہوتی مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ پپ پلیز اسے دور کر دیں۔ خوف کے مارے اس کی زبان تک اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے یک سردی سے ٹھٹرتا وجود اب خوف سے کانپتا، پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ وہ کتا اس لڑکی کو اپنے مالک کے پیچھے دیکھ وہیں کھڑا ہو کر اسے شفاف نظروں سے دیکھتا، مزید اپنے نوکیلے دانتوں کی نمائش کرتا اسے دیکھ قرانے لگا۔ کاٹ لو اسے۔ اس کے مالک کے حکم پر وہ کتا تیز بھیانک آواز میں بھونکتا عائرہ کی جانب لپکا۔ نہیں نہیں، اسے اپنی جانب آتی دیکھ وہ چیختی اس شخص کے آگے آتی، اس سے لپٹ کے پپ پلیز نہیں، اسے دور کرو۔ وہ خوف سے بری طرح سے کانپتی اس شخص سے لپٹ چکی تھی جس کی وجہ سے وہ آج اس حال میں پہنچی تھی۔ وہ کتا وہیں کھڑا اس سے تیز بھونکنے لگا، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ اس لڑکی کو اس کے سامنے پھینکا جائے تاکہ وہ اس کی چیر پھاڑ کر سکے۔ جب تک وہ اس کے مالک کے پاس وہ صرف بھونک ہی سکتا تھا، اور سامنے آنے پر وہ عائرہ کے وجود کو کیسے نوچ لیتا اس کا اندازہ اس کے گرانے اور بھونکنے سے ہو رہا تھا۔ وہ شخص اپنے دونوں ہاتھوں میں لپٹی زنجیر کو اپنے ہی ہاتھ پر کس کر مزید لپیٹتے اس نازک سی لڑکی کو خود سے لپٹے دیکھتا رہا۔ اتنے قریب سے اس کے بالوں میں اس شخص کا چہرہ چھپ رہا تھا اور اس کے کندھے سے لگی بری طرح سے کانپتی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ تمہارے بھاگنے کی سزا ہے یہ، آج کے بعد کبھی بھاگنے کے قابل نہیں رہوگی۔ اس شخص کا لہجہ شفاف برفیلا تھا، وہ سپاٹ لہجے میں بولتا عائرہ کو ایک جھٹکے میں خود سے دور جھٹکا۔ وہ لڑکھڑاتی اس کے سامنے زمین پر اوندے منہ جا گری۔ شیپرڈ کراتا ہوا عائرہ کے اوپر جھپٹ پڑا، ساتھ ہی عائرہ کی دل خراش چیخیں اس کمرے میں گونجی تھی۔ وہ روتی چیختی اپنے بچاؤ کی بھیک مانگنے لگی، لیکن وہ شخص جیسے انسان تھا ہی نہیں۔ آنکھوں میں کوری نفرت بھرے وہ شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھتا، اس کی چیخوں پر پرسکون سے آنکھیں موند کر پیچھے کی جانب کرسی کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ یہ چیخوں سے جیسے رات سی بھاگ رہی تھی۔ وہ بھاگ گئی تھی یہاں سے، لیکن اپنا دوپٹہ یہیں بھول کر، جس سے اس شخص کا کتا سونگھ کر زبان نکالے ہانپتا ہوا جنگل میں نکل پڑا تھا۔ اس کی گردن میں پہنے اس پٹے کا سرا اس شخص کے ہاتھ میں تھا۔ جہاں جہاں وہ کتا زمین سونگھتا جاتا اس کا مالک اس کے پیچھے پیچھے چلتا جاتا۔ رات گئے وہ لوگ اس جگہ پہنچے جہاں عائرہ بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ارد گرد کچھ خون خوار جانور جمع تھے۔ انہیں دیکھ اس شخص نے لیو کتے کا نام کا پٹا کھول لیا۔ وہ ایک خون خوار طاقتور کتا تھا، جرمن شیفرڈ
ایک لمحے میں سامنے والے کو چیر پھاڑ کر رکھ دینے والا لیو تیز تیز بھونکتا ان خونخوار جانوروں پر جھپٹ پڑا۔ دونوں اطراف خونخوار جانوروں میں اتنی بھیانک لڑائی ہوئی کہ آئرہ جیسی نازک لڑکی دیکھ لیتی اور شاید ایک بار پھر بے ہوش ہو جاتی۔ وہ شخص لیو کو آزاد کرتے آئرہ کی جانب لپکا۔ وہ زمین پر بے سدھ پڑی تھی، جسم یخ برف بنتا جا رہا تھا، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ وہ شخص زور زور سے اس کا چہرہ تھپتھپاتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ ایک بھیڑیا اس کے پیچھے سے آتا، اس پر جھپٹ پڑا اور بری طرح سے اپنے پنجے اس شخص کی گردن میں گاڑ گیا۔ لیکن وہ خونخوار جانور تھا تو وہ بھی انسانی روپ میں خونخوار بھیڑیا تھا۔ دونوں ہاتھوں سے منو بھاری اس بھیڑیا کو کھینچتے، اپنے سامنے زمین پر زور سے پٹکتے، اسے پیچھے ہٹ سی گرد نکالتے، ایک کے بعد ایک گولی اس بھیڑیے کو وجود میں اتار لی۔ وہیں پیچھے لیو پر حملہ کرنے والے جانوروں پر بھی فائر دے مارے، جن میں سے کچھ جانور ڈر کر فوراً سے لمبے گھنے درختوں میں گم ہو گئے۔ لیو کافی جگہ سے زخمی ہو چکا تھا۔ ان جانوروں پر حملہ کرنے کے باعث اس کا منہ اور نوکیلے دانت خون سے لت پت ہو چکے تھے۔ اپنے لیو کی یہ حالت دیکھ اس شخص کو آئرہ پر شدید غصہ آیا۔ یہی حال لیو کا بھی تھا۔ دونوں ہی خونخوار نظروں سے اس نازک سی بے ہوش پڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جسے آگے بڑھ کر اس شخص نے اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈالا۔ آئرہ کے دونوں ہاتھ بے جان سے بالوں کے ساتھ نیچے لٹک رہے تھے۔ وہ آئرہ کو کندھے پر ڈال کر پتھروں پر دیکھ دیکھ کر پیر جماتا آگے بڑھ گیا۔ لیو بھی دم ملاتا اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دونوں ہی زخمی تھے، صرف اس لڑکی کی بے وقوفی کی وجہ سے، لیکن دونوں ہی جانور تھے۔ درد محسوس کرنا تو انہیں جیسے آتا ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ آدھی رات تک واپس اپنی حویلی پہنچے، جہاں اس نے زور سے آئرہ کو سیدھا زمین پر پھینکا تھا۔ اس کا نازک وجود ٹھٹرتی سردی میں سر تک جم چکا تھا، کتنی اوپر سے گرنے پر بھی اس کے سونے ہوئے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ وہ کرسی کھینچے وہیں اس کے ساتھ سامنے بیٹھ کر غصیلی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہی حال لیو کا بھی تھا۔ تھوڑی دیر انتظار کرتے جب آئرہ کو ہوش نہ آیا تو اس سفاک درندے نے بھرے پانی کا جگ اس کے اوپر الٹ دیا۔ اب وہ مزے سے بیٹھ کر آنکھیں موندے اس کی دل خراش چیخیں سن رہا تھا۔ یہی چیخیں جنگل میں بھی سن سکتا تھا، لیکن کیا کرتا، وہ مزہ کیسے آتا جو اب سکون سے آنکھیں موند کر آ رہا تھا۔ رات کی تاریکی گہری ہوئی تھی۔ باہر گہرا جنگل ایک خوفناک منظر پیدا کر رہا تھا، جس میں موجود خونخوار جانوروں کی آوازیں اسے مزید بھیانک بنا رہی تھیں، اتنا کہ ایک عام انسان اگر اس جنگل میں گم ہو جائے تو یقیناً دل پھٹ جائے۔ لیکن وہ کہاں انسان تھا، انسانی روپ میں بھیڑیا تھا۔ آنکھیں صفاک غیر انسانی تھیں۔ وہ بیلکنی میں کھڑا ریکنگ پر ہاتھ رکھے خود کو باہر سے آنے والی آوازوں میں الجھانا چاہتا تھا۔ وہ اندر سے آنے والی اس لڑکی کی دل خراش چیخیں نہیں سننا چاہتا تھا، لیکن اس کی چیخیں اس کی سماعتوں میں گونجتی روح تک کو جیسے جھنجھوڑ رہی تھیں۔ کتنی دیر وہ یوں ہی کھڑا خود پر ضبط کے بند باندھتا رہا، لیکن ناکام ہو گیا۔ ریکنگ پر کھڑے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہو گئی، اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ لیو اپنے مالک سے وفا ثابت کر رہا تھا، ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے میں واپس کمرے میں آتے لیو کو تقریباً اٹھا کر دور پھینکا تھا، جو آئرہ کے کپڑے جگہ جگہ سے پھاڑ چکا تھا۔ اس کے کہے کے مطابق لیو نے صرف آئرہ کو ڈرایا تھا، اس کے کپڑے پھاڑے تھے، لیکن کہیں سے کاٹا نہیں تھا۔ لیکن وہ اس حد تک ڈر جائے گی اور بے ہوش ہو جائے گی، اس کا اندازہ شاید مقابل کو نہیں تھا۔ آئرہ، آئرہ اٹھو! وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناکام ہو گیا۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اس نے انگلیاں اس کی ناک کے قریب کرتے سانسیں چیک کیں۔ وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ یہ دیکھ مقابل جیسے خود سانس لینا بھول گیا۔ وہ ڈرتا ہوا جھک کر اپنا سر آئرہ کے دل کے مقام پر رکھ گیا، اپنے سر کا دباؤ اس کی دھڑکن پر دیتے اس کی ہارٹ بیٹ محسوس کرنے کی کوشش کی، جو نہایت دھیمی رفتار میں چل رہی تھی۔ اس کی دھڑکن محسوس کرتے جیسے مقابل کی دھڑکنیں چلنے لگی تھیں۔ آئرہ اٹھو! وہ ایک بار پھر اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا تھا، لیکن ناکام ہو گیا۔ تبھی اس کا منہ کھولے اپنے ہونٹ اس کے منہ پر رکھتے سانس کھینچ کر اپنی سانسیں اس میں منتقل کرنے لگا، تب تک سانسیں بھریں جب تک چہرہ سرخ نہیں ہو گیا۔ پھر پیچھے ہٹتے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملا کر اس کے سینے پر زور دینے لگا۔ 2-3 بار زور دیتے وہ ایک بار پھر ایک لمبی سانس کھینچ کر اس کے ہونٹوں پر جھکتے اپنے ہونٹ رکھتے اپنی سانسیں اس میں منتقل کرنے لگا، کرتے پیچھے ہٹ کر اس طرح دونوں ہاتھوں سے سینے پر زور دیا۔ یہ عمل 3 سے 4 دفعہ کرنے کے بعد بھی اسے ہوش نہیں آیا۔ یہ دیکھ مقابل کی سانسیں رکی، سرنفی ملنے لگا۔ وہ ایک بار پھر کوشش کرنے کی غرض سے کھینچ کر سانس لیتے اس کے منہ پر جھک گیا۔ اس بار اپنے اندر کی آخری حد تک بھی سانسوں کو اس میں منتقل کرتا چلا گیا۔ پھر پیچھے ہوتے جیسے ہی سینے پر زور دیا، اسی پل آئرہ نے کھینچ کر سانس لی۔ تیز تیز سانس لیتی وہ پتھرائی نظروں سے چھت کو دیکھ لگی، اسے ہوش میں آتے دیکھ جیسے مقابل کی جان میں جان آئی تھی، لیکن وہ اسی وقت پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ سانسیں دھیمی رفتار میں چل رہی تھیں۔ اس نے آئرہ کو باہوں میں بھرے بیڈ پر دھیرے سے لٹایا اور کمفرٹر ٹھیک سے اس کے اوپر ڈالتے خود بھی وہیں بیٹھتا ٹکٹکی باندھے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں ٹھہری نفرت کہیں نہیں تھی، وہاں صرف فکر تھی۔ کتنی دیر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا۔ لیو وہیں زمین پر زبان نکالے بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر کھڑکی بند کی اور اوپر دیکھ گراتے واپس آیا۔ جب نظر آئرہ کے وجود پر پڑی، کپڑے جگہ جگہ سے پٹے اس کا دودھیا بدن نمایاں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ وہ بے اختیار نظریں پھیر گیا اور لیو کو اشارہ کرتے کمرے سے باہر نکل آیا۔ لاؤنج میں آتے صوفے پر تقریباً ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھتا پشت پر سر ٹکا گیا۔ وہاں اس کے اور آئرہ کے علاوہ صرف لیو تھا، ایک جانور، ایسے میں ایک خوبصورت موم کی گڑیا جیسی لڑکی، اور اس کے وہ پھٹے کپڑے والی حالت دیکھ کسی بھی فرشتہ صرف انسان کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا، لیکن وہ شخص اپنے جذباتوں پر کمال ضبط مہارت رکھتا تھا۔ ان لوگوں کو لاہور پہنچتے پہنچتے رات ہو چکی تھی۔ پامیر گھر کال کر کے سب کے دیر سے آنے کی اطلاع دے چکا تھا، اس لیے تینوں بیویاں مطمئن تھیں۔ جمل تو سب سے زیادہ خوش تھی، وہ لیٹ نائٹ گھر آئے گا اور تھکا ہوا ہوگا،
جس کا مطلب تھا وہ آج کی رات اس ظالم کی شدتوں سے بچ گئی ہے۔ اس پر تو باقاعدہ شکر کا کلمہ پڑا تھا۔ کتنی دیر وہ تینوں بیٹھی لاؤن میں باتیں کرتے رہی۔ جمل تینوں کے لیے گرما گرم چائے بنا کر لے آئی تھی۔ تم ذرا دھیان رکھا کرو اس میڈ پر، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے اس کی حال پر۔ کومل کی بات پر جمل جو زامل کو ٹھیک سے لٹا رہی تھی حیرت سے مڑ کر دیکھنے لگی۔ یہی حالت میشی کی بھی تھی۔ دونوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آج دیکھا تھا کیسے اپنے 2 بال آگے نکال کر جہال کو پٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بولتے وقت اس کا بس نہیں چلا، اس میڈ کے وہی 2 بال جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دیتی۔ آپ کو بھی لگا؟ مجھے لگا صرف میرا وہم ہے، جمل پریشان ہوتی بولی، ماتھے پر کچھ شکنیں نمودار ہیں۔ وہم نہیں مانا، ہمارے شوہر ایسے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہیں تو مرد نہ۔ جہال کو تو اس کی یہ حرکت کرتے دیکھ لیتا اسی وقت گولی مار دیتا۔ اپنی آخری بات پر خود ہی ہنس پڑی، ساتھ میشی بھی، لیکن جمل سنجیدہ تھی۔ اب تم سوچو مت، اگلی بار ہم خود دیکھ دیکھ کر میڈ رکھیں گے۔ اس والی کو نکال کر اسے لے کر بھی یہی آئے تھے، آتا ایک ڈھنگ کا سوٹ بھی نہیں لینا۔ کومل کے جلے کٹے انداز پر اس بار میشی کومل دونوں ہنسے۔ بچے بھی آج جاگ رہے تھے، جیسے وہ بھی اپنے باپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی وقت جمل کا موبائل بجنے لگا۔ فرح اپنے سامنے صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ دھرے اس شخص کو دیکھ خوفزدہ سی ہوتی بار بار فہد کی اوٹ میں چھپ رہی تھی۔ اس کی یہ حرکت فہد نے نوٹ نہیں کی تھی، کرتا بھی کیسے؟ وہاں سب پر سکتہ طاری تھا۔ رائما آنکھیں پھاڑے ساکت بے یقین سے اپنے سامنے بیڑیوں میں جکڑے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ وہیں ندرت بیگم تڑپ کر رو رہی تھی۔ پاشا کی دہشت اتنی تھی کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سانس لینے کی آواز پیدا کر سکے۔ پورے گھر میں سیاہ ماسک پہنے بندے ہاتھوں میں بندوق پکڑے کھڑے تھے۔ وہیں ممتاز بیگم بھی تھیں جو یکٹک پاشا کو دیکھ رہی تھیں۔ پاشا کے اشارے پر پامیر آگے جا کر فرح کا بازو پکڑتے کھینچ کر سب کے سامنے لائے۔ یہ دیکھ فہد نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن پرلاز کی بندوق نے اسے وہیں روک دیا۔ اس دن آپ سب کے سامنے نوفل سر جھکائے بولنا شروع ہوا۔ سب کا روم روم سماعت بن گیا۔ فرح بے آواز روتی بری طرح سے کانپتی رہی، سر نفی میں ہلنے لگی۔ جمل پر لگایا گیا بدکاری کا الزام جھوٹا تھا، یہ ہوا تھا سب کے سروں پر دھماکہ۔ پاشا تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے الفاظ سنتے مٹھی بھینچی۔ وہیں فہد پر تو جیسے منو بھاری پہاڑ آن گرا تھا، سانس رک سی گئی تھی۔ ماضی فرح جمل کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی نیچے لا رہی تھی۔ پیچھے پیچھے نوفل بھی تھا۔ نیچے ہال میں سب موجود تھے۔ اس کے ہاتھوں میں جمل کے بال دیکھ فہد ایک ہی جذبے میں آگے آتے اسے فرح کی گرفت سے چھڑواتے شعلہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ وہ تقریباً اس کے منہ پر دھاڑے تھے۔ جب انہیں اتنے غصے میں دیکھ فرح فوراً سے منہ پر بےچارگی اور ذلت کے تاثر لے آئی۔ فہد اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جمل کی جانب اشارہ کرتی اپنی موٹی موٹی آنکھوں میں فوراً سے آنسو لی آئی۔ جب اس کی بات پر سب نے حیرت اور ناسمجھی کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھا۔ جمل مسلسل رو رہی تھی، نوفل خاموش کھڑا تھا۔ اس وقت فہد کی نظریں جمل کے ہونٹوں پر گئیں جہاں لگی سرخ لپسٹک تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہیں لپسٹک نوفل کے چہرے اور گردن پر دیکھ ان کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ وہ مشکل اٹکتے سوالیہ پوچھا۔ یہی میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، یہ کر رہی تھی، یہ آپ کی عزت کو خاک میں ملا رہی ہے۔ اس سے پہلے اس کی بات پوری ہوتی ایک زناٹے دار تھپڑ نوفل کے گال پر پڑتا اپنی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا۔ تبھی ندرت آگے بڑھتی تڑپ کر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا گئی، لیکن فہد طیش میں آتے اسے وہاں سے بھی کالر پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ کے۔ کیا کیا تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ بولو۔ اس کے منہ پر وہ پوری قوت سے دھاڑے اس کی روح تک فنا کر گئے۔ بول چٹاک ایک اور تھپڑ۔ فہد میری بات سنیں، یہ سب اس نے نہیں کیا۔ فرح زبردستی فہد کا بازو تھامتے پیچھے کھینچنے لگی۔ رائم خاموش کھڑے دیکھ رہے تھے۔ آرہا یہ سب دیکھ خوفزدہ سی ہوتی اپنے باپ کے بازو سے چپک کر کھڑی ہو گئی۔ تو کس نے کیا؟ میری بیٹی نے کیا ہے، وہ غصے سے دھاڑتے ایک بار پھر نوفل کی جانب لپکنے لگے تھے جب فرح کے الفاظ ان کے قدم وہیں زنجیر کر گئے۔ ہاں، یہ آپ کی بیٹی نے کی ہے۔ اس کی بات پر فہد پہلے حیران ہوتے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے انہیں آنکھوں میں حیرت کے بجائے غصہ بھر آیا، اور اگلا تھپڑ فرح کے گال کی زینت بنا تھا۔ ذلیل عورت، تمہاری اتنی ہمت، میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہو؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اپنے بیٹے کو اتنے غصے میں دیکھ جمل کی گیگی بن چکی تھی۔ پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ کوئی ہے جو اس سے پیار کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے۔ فہد میری بات سنیں۔ فرح روتی ہوئی اپنے گال پر ہاتھ رکھے بمشکل بولی، شٹ اپ، بکواس بند کرو، یہیں اس زبان کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ انگلی اٹھا کر کاٹدار لہجے میں بولتے اس کی بولتی بند کروا گئے۔ بھائی آپ لے کر جائیں اپنے بیٹے کو، ورنہ یہ آج یہیں میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ ان کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر ندرت نوفل کو مزید خود میں بھیج گئی۔ جہاں ان کا شوہر نہ بول رہا تھا وہاں ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی تھی کچھ بولنے کی۔ پورے گھر میں صرف فہد کی دھاڑ اور تھپڑوں کی آواز گونج رہی تھی۔ اسی پل جمل کی بھیگی رندی سی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ سچ ہے بابا، وہ ہچکی لیتی روتی ہوئی بمشکل بولی۔ فہد ایڑی کے بل اس کی جانب مڑے۔ نوفل نے کچھ نہیں کیا، میں نے کیا سب۔ اس کی بات پر جہاں فہد ساکت ہوئے تھے وہیں فرح نے تمسخر پھاڑتی نظروں سے فہد اور پھر جمل کو دیکھا، ساتھ آنکھوں سے اشارہ کیا کہ مزید بولے۔ میں نوفل کو پسند کرتی۔ اس کا جملہ منہ میں ہی رہ گیا جب ندرت بیگم کا زناٹے دار تھپڑ اس کی گلابی خوبصورت گال پر اپنی انگلیوں کے چھاپ چھوڑ گیا۔ بدچلن لڑکی، تیری وجہ سے میرے بیٹے پر الزام لگا، جبکہ اسے پھانسنے والی تو خود ہے۔ ایک اور تھپڑ جو انہوں نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا، لیکن ہاتھ ہوا میں ہی
معلق رہ گیا۔ فہد نے شعلہ بہ نگاہوں سے انہیں دیکھتے زور سے ہاتھ نیچے جھٹکا۔ ان کی آگ برساتی نگاہوں سے خوف کھاتی ندرت ایک دم پیچھے ہٹی۔ جمل اپنے باپ کے منہ سے اتنے غصے سے اپنا نام سنتے جمل کا رنگ پل میں لٹے کے مانند سفید پڑنے لگا تھا۔ وہ خوف سے خود میں سمٹتی بری طرح سے کانپتی ہوئی انہیں دیکھنے لگی۔ سچ بولو۔ وہ سچ پر زور دیتے ضبط سے بولے۔ ایک مان تھا، ان کی بیٹی بھی ابھی نہ کہہ دے گی۔ ہر باپ کا یہ مان ہوتا ہے، اور جب یہ مان ٹوٹ جائے تو وہ باپ جیتے جی مر جاتے ہیں۔ وہ بھی آج مار گئے تھے اپنی بیٹی کے منہ سے اقرار سنتے۔ جمل نے پیچھے کھڑی فرح کو دیکھا جو کسیلی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی مکار نظروں سے خوفزدہ ہوتی وہ وہیں کہے گی جو اس نے چاہا، جس مکار عورت نے چاہا۔ یہ سچ ہے، وہ کہتی روتی ہوئی سر جھکا گئی، اور یہاں فہد کے کندھے ڈھیلے ہوئے تھے۔ وہ بے یقین سے کھڑے اسے دیکھنے لگے۔ اس نے مجھے ورگلایا تھا ماما۔ لو گرم دیکھ، نوفل نے بھی معصومیت کا ہر ریکارڈ توڑتے بھیگی آواز میں شکایت کی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے فہد۔ فرح کی بات انہوں نے نہیں سنی، وہ کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ مان ٹوٹنے کی تکلیف ان کی زبان مفلوج اور سننے کی طاقت چھن گئی تھی۔ اپنی بدچلن بیٹی کو سنبھالو۔ اس بار ندرت نے منہ سے آگ برسائی تھی۔ جمل بھی آواز روتی رہی، سر نہیں اٹھ سکا تھا باپ کے ساتھ، اس کا سر بھی جھک چکا تھا۔ فرح اپنی چال میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی بچی کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتی اسے اسی کے باپ کی نظروں میں گرا چکی تھی۔ جمل اس کے خوف میں وہی سب کہہ گئی جو اس نے اسے کہنے کو کہا تھا، اور ساتھ دھمکی دی کہ اگر اس نے یہ سب نہ بولا تو اس دن جو ہوگا وہ سب ویڈیو میں ریکارڈ ہے، اور وہ فہد کو دکھا دے گی۔ اس کے بعد وہ اسے کسی جنگل میں چھوڑ آئیں گے جہاں صرف خون خوار بلیاں ہی نہیں اور بھی بھیانک جانور ہوں گے۔ اس اتنی بڑی سزا کے آگے یہ باپ کی ناراضگی چھوٹی دکھائی گئی جو اسے لگا تھا کہ کچھ وقت بعد وہ بھول جائیں گے۔ لیکن وہ بچی کیا جانے، بیٹیاں گردن جھکا دیں تو باپ ساری زندگی وہ گردن نہیں اٹھا سکتے۔ فرح اسے ہر بات الٹے طریقے سے بتاتی، بری طرح پھنسا چکی تھی۔ اگر اس بچی میں تھوڑی سی عقل ہوتی تو سمجھ آتی وہ واقعہ اور یہ واقعہ دونوں ایک سے تھے۔ لیکن اب کیا، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، ہم جا رہے ہیں یہاں سے، اور آئندہ ہمارے اس گھر سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ندرت بیگم کاٹدار لہجے میں بولتی، نوفل کا ہاتھ پکڑ کر تھام کر باہر نکل گئی۔ پیچھے سے رائن نے ایک بس والی نظر فہد پر ڈالی اور عائرہ کا ہاتھ تھام کر وہ بھی نکل گیا۔ جمل نے آخری بار عائرہ کی نگاہوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی۔ وہ جمل سے بڑی اور نوفل کی ہم عمر تھی۔ اسے ان باتوں کا بہت اچھے سے اندازہ تھا۔ اس دن کے بعد سے دونوں بھائیوں میں پیدا ہوئی پھوٹ وقت کے ساتھ کم تو ہو گئی لیکن ختم نہیں ہو سکی۔ ندرت بیگم نے ضد کر کے نوفل کو باہر بھجوا دیا، اور فہد نے فرح کے حوالے جمل کو کر دیا، جس کے بعد اس نے کبھی جمل کو اپنے باپ کو سچ بتانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ حال آج ایک بار پھر عدالت لگی تھی، اور عدالت لگانے والا کوئی اور نہیں جمل فہد خانزادہ کا شوہر زیال خان افندی اور پاشا بے تھا، جہاں کسی کی چالاکی اور مکاری نہیں چل سکتی تھی کیونکہ وہ جمل کی طرح بے وقوف نہیں تھا۔ فہد بے یقین نظروں سے سر جھکا کر کھڑی فرح کو دیکھ رہے تھے، جبکہ رحم کا دل کیا نوفل کو وہیں شوٹ کر دے، اس لیے وہ بھی باہر جانے کو بےتاب تھے۔ وہ بوجھل قدم اٹھاتے آگے آ کر اس کے مقابل کھڑے ہوئے اور بے بسی سے اپنے سے اونچے قد کاٹ والے بیٹے کو دیکھا۔ تمہارے کیے کی سزا میری بچی بھگت رہی ہے۔ ان کے لہجے میں واضح بے بسی تھی۔ جب ان کی بات سنتے بلاس کے دل کو کچھ ہوا تھا، اندر چھپی اذیت ایک بار پھر سر اٹھا رہی تھی۔ چاروں بھائیوں میں صرف بلاس نے ماسک پہن رکھا تھا، جس کے باعث اسے وہاں کوئی نہیں پہچان پایا۔ کیوں کیا تم نے اس معصوم بچی کے ساتھ؟ وہ نوفل کا کالر دبوچے بری طرح سے جھنجھوڑ دی۔ بیٹی کا اس طرح اچانک غائب ہو جانا معاشرے میں کیسے کیسے طنز تانوں کی نظر انہیں گھیر گیا تھا، اس کا اندازہ صرف انہیں تھا۔ تو نوفل سر جھکا گیا، آنکھوں سے گرم سیاہ روانی سے بہنے لگا۔ وہ بے بس ہو چکا تھا، ساری اکڑ مٹی میں مل چکی تھی۔ کیوں کیا تم نے؟ وہ بد آواز سے ہوتے ایک کے بعد ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارتے گئے اور کہتے گئے، یہ دیکھ۔ ندرت بیگم دل کے مقام پر ہاتھ رکھی۔ نوفل اسی ذلت سے ڈرتا تھا، اپنے ماں باپ کی نظر میں گرنے سے ڈرتا تھا، لیکن اب وہ گر چکا تھا۔ اس کے بعد موت کبھی بھی آئے اسے فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کے تھپڑ کھاتا گیا۔ پاشا کی نظر فہد پر ٹکی تھی جو اب شعلہ بہ نگاہوں سے فرح کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر قدم قدم چلتا ہوا ان تک گیا اور عین مقابل کھڑا ہوا۔ جب بیٹی سے کہا تھا کہ سچ بولو، تب اسے یہ کہا تھا کہ وہ جو بولے گی آپ صرف اسی پر یقین کریں گے، باقی سب کو فراموش کر دیں گے۔ اس کے لہجے میں سیدھا سا طنز کھلا تھا۔ فہد ساکت سے کھڑے اس شخص کو دیکھنے لگے جس نے ان کی بیٹی کے لیے آج وہ کیا تھا جو وہ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکے۔ اس کا کردار سب کی نظروں میں آج اس کے شوہر نے صاف کیا تھا۔ گھر میں بیٹھی بیٹی تب تک کچھ نہیں بولتی جب تک انہیں اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ ان کے گھر کے مرد صرف ان کی بات کا یقین کریں گے۔ یہ ڈر کہ ان کے اندر سے ہم مردوں کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ حقارت سے بولتے ساتھ انگلی ان کے سینے پر رکھی۔ اسے ڈرایا گیا تھا کہ آپ اس کی بات کا یقین نہیں کریں گے، اور آپ نے صرف کہا کہ جمل سچ بولو۔ کوئی اپنا اعتماد اس کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ وقت ماضی میں لے جائے اور اس کی جمل پر ہوئے ظلم پر ایک ایک کو گولی مار دے۔ مار وہ آج بھی سکتا تھا، لیکن وہ گناہگاروں کو مارتا تھا، بھٹکے ہوئوں کو نہیں۔ پاشا کے اشارے پر یاقوت نے موبائل نکال کر ایک ویڈیو چلا کر فہد کی نظروں کے سامنے کی، جسے دیکھ ان کی آنکھیں پھٹی۔ اس میں فرح کی دل خراش چیخیں تھیں جب بلیاں اسے نوچ رہی تھیں۔ یاد آئے اپنی بیٹی کے وہ زخم جو اس مکار عورت نے گرنے کے باعث آنے والی صرف خراشیں بتائی تھیں۔ اس کی بات پر فہد کے ذہن میں ماضی گھوما اور یاد آتے انہوں نے زیال کو حیرت سے سانس روک کر دیکھا۔ یہی زخم تھے نا اب آپ کی بیوی کے جسم پر؟ کیا وہ گری تھی؟
وفات کی سانسوں کے بعد ان کا دل بھی بند کر رہا تھا۔ انہوں نے بے یقینی سے پیچھے کھڑی روتی ہوئی فرح کو دیکھا۔ سر نفی میں لاتی کہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اپنی بیوی کے کردار کو صاف کرنے کا۔ اب باری تھی مجرموں کو سزا دینے کی۔ پاشا نے گن نکالتے سیدھا فرح کے ماتھے کے بیچوں بیچ تان دی۔ یہ دیکھ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ یہی حال باقی سب کا بھی تھا۔ میری بیوی کو ستا کر بہت بڑی غلطی کی، وہ اس کا ماضی تھا، لیکن میرے پوچھنے پر بھی اس کا کردار مشکوک دکھایا۔ یہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اس کی بات پر فرح کی تو گویا روح تک فنا ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ ٹریگر پر زور دے کر کام تمام کرتا، ویڈیو کال پر وہ سب دیکھتی جمل چیخ پڑی، نہیں نہیں۔ اس کی روندی ہوئی آواز پر جہال نے مڑ کر شوق سے اسے دیکھا۔ بلاس نے ویڈیو کال کر کے اسے یہاں کا پورا منظر شروع سے دکھایا تھا، جسے دیکھ وہ وہاں بیٹھی بے آواز روتی اپنی بے وقوفی پر ماتم کر رہی تھی۔ ہاں بھی نہیں، گن دیکھ وہ پوری طرح سے کام گئی تھی۔ انہیں چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ اس کی بات پر فرح نے سانس رو کر اسے دیکھا۔ یہ وہی بچی تھی جس پر انہوں نے اتنے سال ظلم کیا تھا، جھوٹ فریب سے اسے اس کے باپ سے جدا کیا تھا تاکہ وہ ان کی اولاد کو محبت دے سکے۔ پاشا کے جبڑے بھنجے، اسے بلاس پر شدید غصہ آیا۔ جمل کا یوں ہچکیوں میں رونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے عدالت لگی وہی نہ یہ سب دیکھے تو فائدہ۔ اس کی آواز پر سب نے بجا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ رائم تو وہیں جم چکے تھے۔ ندرت بیگم پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بلاس نے سر جھکائے ماسک نیچے کیا جب اس کا خوبصورت چہرہ دیکھ رائم کے بے اختیار قدم لڑکھڑائے تھے، جنہیں نوفل نے بر وقت گننے سے بجایا تھا۔ ان کی آنکھوں سے گرم سیال بہتا عرض کو ترک کرتا چلا گیا۔ یہی حال ممتاز بیگم اور فہد کا بھی تھا، جسے معصوم سمجھ رہے تھے۔ آج ان کے گھر ان دہشت گردوں میں وہ بھی شامل تھا، مطلب وہ سچ میں اس مافیا کا بندہ تھا۔ رائم کو لگا تھا وہ اب کبھی سانس نہیں لے پائیں گے۔ ان سے زیادہ بے بس اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ بیٹا مجرم نکلا، بیٹی بے قصور ہو کر بھی غائب، کسی اور کی تشنگی سہ رہی تھی، اور اب جس پر بیٹے اتنا یقین کیا وہ بھی ایک گینگسٹر نکلا۔ یاقوت اور پامین نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ بلاس کی خالی نظریں رائم پر ہی ٹکی تھی۔ اس کا دل بند تھا، وہ خود پر ضبط کیے کھڑا تھا۔ یہ سچ اگر ایسے کھلنا تھا تو ایسے صحیح۔ وہ دل کو سخت کرتے اپنے اعصاب بھی تن گیا، جیسے اپنے جھوٹ پر کوئی ندامت نہ ہو۔ آج اس کے صرف ایک ماسک نے کتنوں کے دل توڑ دیے تھے، وہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ فرح کی نظریں بلاس پر ہی جمی تھی۔ وہ فون بند کر چکا تھا، لیکن وہ ساکت تھی، کانوں میں وہی الفاظ گونج رہے تھے، انہیں چھوڑ دیں، معاف کر دیں۔ وہ بے جان سی ہوتی زمین پر ڈھہ سی گئی۔ غلطی کرنے والے کو اس کی سزا میں اگر معافی مل جائے تو یہ اس کی سزا کے لیے موت سے بڑھ کر ہوتی ہے، جس کے بعد وہ زندہ رہ کر صرف پچھتاووں میں گھرا رہتا ہے۔ لے کر چلو اسے۔ پاشا کے اشارے پر یاقوت نے نوفل کا بازو پکڑ کر باہر کی جانب دیکھ لیا، جس پر وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ نہیں نہیں، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ ندرت باز آواز سی ہوتی بھاگتی ہوئی اس تک آتی، نوفل کا بازو جکڑ گئی۔ رائم شل ساکت سے کھڑے تھے۔ پاشا بے کی بیوی کا مجرم ہے، معافی نہیں مل سکتی۔ اس کا لہجہ صفاق تھا، کسی بھی احساس سے آ رہی۔ ندرت اسے دیکھتی بے اختیار اس کے قدموں میں بیٹھتی، دونوں ہاتھ جوڑ کے۔ معاف کر دو، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میری بیٹی بھی کہیں چلی گئی ہے، ایک ماں کا دل پھٹ جائے گا اپنے بچوں کو ایسے دیکھ۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، اسے معاف کر دو۔ وہ عورت کے نہیں ہے، ایک ماں کے جوڑتی ہوں، اسے معاف کر دو۔ وہ عورت کے نہیں، ایک ماں کے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ بے اختیار پاشا کی آنکھوں میں آر کو اتر آیا۔ وہ ساکت کھڑا انہیں گڑ گڑاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ چل نوفل، جو اپنی ماں کو اپنے لیے تڑپتے دیکھ تڑپ کر رہ گیا تھا، یاقوت کے دھکا دینے پر بے ساختہ لڑکھڑا گیا۔ نہیں چھوڑ دو۔ وہ تڑپ کر اٹھتی یاقوت کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ یہ دیکھ ان سب کا دل حلق میں آ گیا تھا۔ بنا ماں باپ کے پلنے والوں کا آج ایک ماں کی تڑپ دیکھ دل پھٹ رہا تھا۔ کیسے نہ پھٹتا؟ ان کی حالت ایسی تھی جس ماں کے سامنے سے اس کی اولاد کو اس کے لیے لے جایا جا رہا ہو کہ اسے دردناک موت دی جائے گی، جیسے کسی بکرے کو ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہو۔ یاقوت کے قدموں بیٹھی، اس کے پیروں پر ہاتھ رکھ کے جب ان کے ہاتھ لگتے یاقوت تڑپ کر پیچھے ہوا تھا۔ میرے بیٹے کو چھوڑ دو، تم لوگوں کو اللہ کا واسطہ چھوڑ دو اسے۔ وہ زمین پر بیٹھی دونوں ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی۔ اپنی ماں کی یہ حالت دیکھ نوفل کانپ کر رہ گیا۔ یاقوت کا دل کیا انہیں اٹھا کر خود کے سینے سے لگا لے، لیکن وہ سب مجبور تھے پاشا کے حکم کے آگے۔ تبھی کسی نے پیچھے سے ان کے کندھے تھام کر زمین سے اٹھاتے اپنے مقابل کیا۔ سب سانس روکے انہیں دیکھنے لگے۔ پاشا
پاشا ان کے آنسو اپنے ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتا بے اختیار ان کے ہاتھ تھام گیا۔ آپ کی بیٹی کو صحیح سلامت میں لاؤں گا، لیکن اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کے بعد آپ کی صرف ایک بیٹی ہوگی۔ انہیں جہاں اپنی بیٹی کے لیے حوصلہ ملا تھا، وہیں اپنے بیٹے کے لیے اس کی موت کا اعلان سن کر دل سوکھے پتے کی طرح لرز کر رہ گیا تھا۔ یعقوب نوفل کو لے جا چکا تھا۔ ندرت سب چھوڑے باہر اس گاڑی کی جانب دوڑی جس میں ان کے بیٹے کو لے جایا جا رہا تھا۔ دوپٹہ کہیں اندر ہی گر چکا تھا۔ وہ بدحواسی اس گاڑی کے شیشوں پر زور زور سے ہاتھ مارتی، اذانی سی ہوتی چیخ لگی، لیکن گاڑی سٹارٹ ہوتی آگے بڑھ چکی تھی۔ ایک کے بعد ایک گاڑی نکلتی گئی اور ندرت جہاں تک بھاگ سکتی تھی وہ بھاگی تھی، جب تک کہ وہ گر نہ گئی۔ نوفل وہ پوری قوت سے چلائی، لیکن وہ لوگ جا چکے تھے بہت آگے۔ پیچھے صرف پاشا اور بلاس بچے تھے۔ جب ابراہیم بے جان سے ہوتے زمین پر گر گئے، ان کی آنکھیں چھت سے جا لگی تھی، جسم بے جان ہونے لگا تھا۔ یہ دیکھ فہد اور بلاس ایک ہی جلد میں ان کے قریب آئے تھے۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ سانس اب رک رک کر آ رہی تھی۔ پاشا کے کہنے پر بلاس انہیں اٹھائے باہر اپنی گاڑی میں لے آئے اور رخ سیدھا ہاسپٹل کا کیا۔ فہد نے ساتھ جانا چاہا، لیکن پاشا کو دیکھ رک گئے اور قدم قدم چلتے اس تک آئے۔ وہ دل صرف اپنی بیوی کے لیے رکھتا تھا، اوروں کے لیے وہ ایک پتھر تھا دل انسان تھا۔ ہر جذبے اور احساس سے آ رہی ہے، مجھے میری بیٹی سے ملنا ہے، وہ نادم ہوتے بمشکل اٹک اٹک کر بولے۔ اگر وہ ملنا چاہے گی تو اسفاق لہجے میں بولتا وہ بھی باہر نکل گیا، لیکن جاتے جاتے زمل ضیاء خان افندی کے ہر مجرم کو زیر کر گیا۔ آج ان پر جو قیامت اس نے ڈھائی تھی، اس کے بعد اب کسی میں اتنی ہمت نہیں بچتی تھی کہ وہ زمل کی طرف میلی نگاہ سے بھی دیکھ لے۔